السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اور وہ بھی ان ایام میں کہ جب ہم بہت قریب جا پہنچے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اور ایک دو روز بعد انشاءاللہ مومنین تشرف پیدا کریں گے و امت اسلامیہ استقبال کریں گے ماہ مبارک رمضان کا، ماہ شعبان اپنے اختتام کو ہے، ماہ رسول اللہ و شہر اللہ ماہ خدا آنے والا ہے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معروف خطبہ نورانی میں، خطبہ شعبانیہ میں لوگوں کو متوجہ کیا، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ الاکبر، اے لوگو تمہاری طرف شہر اکبر اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے دامن میں رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں لے کر، اور اس سے یہ چیزیں دریافت کرنے کے لیے تم اس کا استقبال کرو، تیار ہو جاؤ۔ وہ لمحہ اور گھڑی اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں انسان کو عطا کی ہے، جس کے برابر کوئی اور ایام نہیں ہے۔ مومنین کرام، رسول اللہ کے اس فرمان کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں شہر اللہ الاکبر کے استقبال کے لیے۔ شہر اللہ کا استقبال جھنڈیاں لگا کر، چراغاں کر کے نہیں ہوتا، اور نہ ہی راشن کا ذخیرہ گھر میں کرنے سے ہوتا ہے کہ منڈیوں میں اور دکانوں پہ جو کچھ غلہ ہے وہ اٹھا کے گھروں میں لے آئیں۔ جیسے لوگ جاتے ہیں بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک کی تیاریوں کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ رمضان آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے اپنے دامن کے اندر، اس کو دریافت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور رمضان کا دامن پر ہے، بھرا ہوا ہے۔ اگر ایک ماہ رمضان انسان تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ بسر کرے اور اپنے حصے کا
نصیب لے لے ماہ مبارک رمضان سے، اس کی دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کو پیش کیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ مبارک رمضان جو ماہ نزول قرآن ہے، ماہ فہم قرآن ہے۔ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن انسان کی فہم سے دور تھا۔ اس ماہ برکت میں، ماہ رحمت میں، خدائے رحیم نے، رب کریم نے انسان کو قرآن آسان کر کے قابل فہم بنا دیا ماہ رمضان میں۔ ماہ رمضان کا ایک اور لقب و عنوان ہے کہ یہ ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار ہے ماہ رمضان۔ جس طرح زمین پہ بہار آتی ہے، وہ ہر بیج اگا دیتی ہے، ہر فصل اگ جاتی ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان انسان کے دل کی سرزمین، نفس کی سرزمین اور انسان کی روح کی زمین تیار ہو جاتی ہے ہدایت کے لیے، نور خدا کے لیے۔ اس کو ماہ ضیافت بھی کہا جاتا ہے، مہمانی خدا کا مہینہ ہے۔ تمام اہل ایمان اس ماہ میں اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور خدا میزبان ہے آپ کا، اللہ میزبان ہے آپ کا۔ اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے ہاں میرے دسترخوان پہ آتے ہو تو تیاری کر کے آؤ، روزہ رکھ کر آؤ، مغفرت طلب کر کے آؤ، توبہ کر کے آؤ، استغفار کر کے آؤ، طہارت کر کے آؤ، چونکہ جو غذا آپ کی اللہ کے دسترخوان پر تیار ہے وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، ناپاک انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کا ایک لقب رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن مأدبۃ اللہ ہے، القرآن مأدبۃ اللہ، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے۔ مادبہ جب ایک سخی آدمی، ایک جود و بخشش والا آدمی دسترخوان بچھاتا ہے جس میں سارے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنے خاندان کے علاوہ، اس دسترخوان کو عربی میں مأدبہ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اور ماہ رمضان اللہ کی مہمانی کا مہینہ ہے، اور تمام اہل ایمان مرد و زن سارے اس ماہ میں اللہ کے مہمان ہیں، اور اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس دسترخوان سے خالی اٹھ کے نہ چلے جائیں۔ ہم ماہ رمضان کو روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، اور روزوں کو بھی ایک بلائے جان کے طور پر سمجھتے ہیں، چونکہ جو دین ہمیں سمجھایا گیا ہے اس دین کے اندر نماز زحمت ہے، روزہ بلا ہے، اور عبادتیں سختیاں ہیں، وضو ایک فٹیگ ہے۔ ہمیں دین اس طرح سے لوگوں نے سمجھایا، دین کے ممبر پہ بیٹھ کر اس طرح سے دین سمجھایا۔ اس لیے جب روزہ آتا ہے مومن کانپنے لگتا ہے کہ ماہ رمضان آ گیا، وہ بھی گرمیوں کا ماہ رمضان۔ اب ظاہر ہے کہ مومن اس طرح سے اس عظیم مہینے کا استقبال نہیں کرتا، بلکہ مومن وہ ہے جو سال بھر منتظر رہتا ہے اس ماہ کا، اور سنت معصومین بھی ایسا ہی ہے۔ جناب سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام روایت میں ہے کہ حضرت ماہ مبارک رمضان کے لیے اس طرح تیار ہوتے تھے اور اس طرح آمادہ ہوتے تھے جس طرح کوئی بہت عزیز جلیل القدر مہمان آنے والا ہے، بے تابی کے ساتھ اس کے منتظر رہتے تھے۔ تشبیہ دی گئی ہے روایت میں
اس طرح انتظار کرتے تھے جس طرح شادی کے گھر میں دلہن کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا تھا تو امام وداع کرتے تھے، رمضان کو اس طرح سے وداع کرتے تھے جس طرح گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ اور جو قدردان ہے ماہ رمضان کا اسے معلوم ہے، لیکن ہمیں ایسا دین سمجھایا نہیں گیا، پڑھایا نہیں گیا، ہمیں متبادل، ہر چیز کا متبادل بتایا گیا ہے۔ جس طرح سڑک بن رہی ہوتی ہے تو ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ تکلیف کے لیے معذرت خواہ ہیں، متبادل راستہ۔ متبادل راستہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اصل راستے پہ جائیں گے ٹول ٹیکس دینا پڑے گا، کوئی اور ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھنا پڑے گا۔ مثلا موٹر وے پہ اگر آپ گاڑی چلائیں تو آپ کو سپیڈ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کو لین کا خیال رکھنا پڑتا ہے، آپ کو دائیں بائیں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن متبادل راہوں پر کوئی قانون نہیں ہوتا، آپ جیسے مرضی جائیں۔ اس لیے مومنوں کو متبادل راستے بتا دیے گئے ہیں کہ اس کا بھی متبادل ہے، اس کا بھی متبادل ہے، اس کا بھی متبادل ہے۔ اس ڈائیورژن نے دین سے ہٹا کر متبادل راہوں پہ ڈال دیا ہے۔ اس لیے ماہ رمضان آتا ہے، ہمیں صرف خوف محسوس ہوتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اب تو روزہ رکھنا پڑے گا، اور جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں انہیں کم خوف ہوتا ہے، جو نہیں رکھنا چاہتے انہیں زیادہ خوف ہوتا ہے کہ اب کھانے کے لیے کوئی چھپ کے جگہ تلاش کرنا پڑے گی، وہاں بیٹھ کے کھائیں۔ پہلے کھلے بندوں کھاتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس ماہ کی عظمت یہاں سے سمجھ لیں کہ اس کی ایک رات 1000 ماہ سے برتر ہے۔ ایک رات فقط اس کی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے برتر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی غنیمت ہے عزیز من۔ ماہ رمضان یہ ربیع ہے، یہ بہار ہے، دل آمادہ ہیں ہدایت کے لیے، قرآن کے لیے۔ ماہ قرآن ہے، روزہ ادب ہے رمضان کا۔ اصل ماہ قرآن ہے، روزوں کا مہینہ نہیں ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ روزے اس لیے رکھو چونکہ ادب ہے، اس کا ادب تقاضا کرتا ہے کہ انسان کا روزہ ہونا چاہیے۔ احکام اس کے پڑھ لیں، سن لیں، مساجد کے اندر اہتمام کریں، بزرگوں کو، دوسروں کو، خصوصاً جو سن بلوغ کو پہنچے ہیں انہیں یہ احکام بتائیں، روزے کے احکام خواتین کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بڑوں کو بتائیں۔ دہرائی کیا کریں احکام کی۔ ہر ماہ رمضان میں رسالہ توضیح المسائل گھر میں ہے، اس کے روزے کا چیپٹر ایک دفعہ پورا پڑھ لیں اول سے آخر تک۔ اور ایک روایت بھی ساتھ آپ کو حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے روزے کے متعلق عرض کروں کہ بی بی یہ دو عالم فرماتی ہیں کہ لوگوں، روزہ فقط منہ کا نہیں ہوتا بلکہ روزہ پورے وجود کا ہوتا ہے۔ روزہ منہ کا نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو تو روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، نظروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، سماعتوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمہارے تخیل کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ پاکی کا مہینہ ہے، پاکیزگی کا مہینہ ہے، قدر جانیں۔ ہم ہر چیز کو رسومات بجا لاتے ہیں، ہر ماہ کے لیے، ہر دن کے لیے رسومات ہیں۔ ان رسومات کو انجام دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ رمضان کی اپنی رسومات ہیں، سحری کی رسومات ہیں، افطار کی رسومات ہیں، اور سارا وقت اور خرچ ان رسومات پہ ہو جاتا ہے۔ روزہ بچت کا مہینہ ہے،
کم از کم 1/3 بچت ہونی چاہیے روزے میں آپ کی، چونکہ ایک وقت کا کھانا کم ہو جاتا ہے، لیکن عموماً 3 مہینوں کا خرچہ 4 مہینوں کا خرچہ 1 مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ سارا راشن منڈی کا اٹھا کے گھر لے آتے ہیں اور پھر اس کو رمضان میں کھانا ہوتا ہے۔ 9 قسم کے کھانے افطار پہ بناتے ہیں اور 13 قسم کے سحر میں بناتے ہیں۔ بچت کا مہینہ ہے، اس میں تو آپ کی بچت ہونی چاہیے۔ اگر ہر مہینے آپ کے 100 روپیہ لگتا ہے تو اس مہینے میں 70 روپیہ لگنا چاہیے آپ کا۔ بچت ہونی چاہیے۔ رسومات خرچہ بھی زیادہ کروا دیتی ہیں۔ رسومات انسان کو تسکین دیتی ہیں، فقط تسکین ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ ایک طرف سے گھی میں تلے ہوئے پکوڑے سموسے کھاتے ہیں، پھر اوپر سے شربت میں برف ڈال کر اس گھی کے اوپر برف ڈالتے ہیں تاکہ بالکل جم کے گریس بن جائے، اور یہ سب کچھ میدے کے حوالے کر دیتے ہو کہ اب اس کو ہضم کر کے دکھاؤ۔ وہ بھی فریاد کرتا ہے کہ اے خدایا مجھے کسی اور جاندار کے پیٹ میں ڈال دیا ہوتا، اس روزہ دار کے پیٹ میں نہ رکھا ہوتا، مجھے یہ کیا ڈال رہا ہے میرے اوپر۔ ایک مسئلہ بھی ساتھ بیان کر دوں ماہ مبارک رمضان کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے ہمیں شوگر ہے، ہماری طبیعت خراب ہے، بلڈ پریشر اوپر ہے نیچے ہے، اس بہانے سے روزہ نہیں رکھتے۔ سارے ڈاکٹر مل کر بھی کہیں روزہ رکھ چھوڑ دو، آپ نہیں چھوڑ سکتے جب تک آپ خود اپنے اندر طاقت محسوس کرتے ہیں روزہ رکھنے کی۔ کسی کے کہنے پر روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور اگر ساری دنیا کہے روزہ رکھو لیکن آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو ہلاک ہو جاؤں گا، بے ہوش ہو جاؤں گا، بیماری بڑھ جائے گی، خطرہ بڑھ جائے گا، پھر کسی کے کہنے کی پرواہ نہ کریں۔ یہ مریضوں کے لیے ہے، ڈاکٹروں سے نہ لکھوا کے لائیں کہ ان پر روزہ معاف ہے، چونکہ جب روزے کا حساب لیا جائے گا تو ڈاکٹر خود پھنسا ہوگا وہاں پر، جو چٹھیاں لکھ کے دے رہا ہے آپ کو روزہ نہ رکھیں، اس کو خود اپنی مصیبت پڑی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ کبھی سحری نہیں اٹھتے، تھکے ہوتے ہیں، گھر میں گھر والے نہیں اٹھے یا گھر والے اٹھ کے انہوں نے کھا لی، یہ صاحب نہیں اٹھے، جوان عموماً نہیں اٹھتے، سحری کو گہری نیند ہوتی ہے، سحری نہیں کھاتے۔ سحری کھانا روزے کا حصہ نہیں ہے، سحری کھائیں یا نہ کھائیں روزہ رکھنا ہے آپ کو۔ سحری اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ دن کو بھوک نہ لگے آپ کو۔ اگر کسی بھی وجہ سے نہیں پہنچ سکے آپ، گیس نہیں تھی، آگ نہیں تھی، راشن نہیں تھا، جاگ نہیں آئی، کچھ بھی ہوا، آپ سوئے رہے، جس وقت اٹھے زور سے پہلے جو ہی نیند سے اٹھے کچھ کھائے پیے بغیر فوراً نیت کر لیں گے میں آج روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ کچھ نہیں کھایا، خوب نہیں کھایا، نہ کھائے۔ سحری کھانا روزے کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ جیسے ہم نے کہا کہ ایک دین ایسا متعارف کروایا گیا ہے تکلفاتی، البتہ شیعہ میں تو نہیں ہے لیکن برادران اہل سنت کو اس طرح سے دین سکھایا گیا ہے کہ جب تک منہ میں کھجور یا پکوڑی یا کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں روزہ افطار نہیں ہوتا۔ وہ افطار کے وقت وہ بیچاروں کو ایسی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بھی ایک تکلف ہے۔ روزہ نیت سے شروع ہوتا ہے، نیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ نیت سے شروع ہوتا ہے نا روزہ، کھانے سے شروع نہیں ہوتا۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ نیت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کھایا یا نہیں کھایا، کھایا تو بھی روزے کے لیے نیت کرنا پڑے گی، نہیں کھایا تو بھی روزے کے لیے نیت کرنا پڑے گی۔ اسی طرح افطار کے لیے، البتہ افطار و سحر تاکید مستحبات روزہ میں سے ہیں، کرنی چاہیے۔ سحر و افطار صحت کے لیے بھی ہے، مستحبات میں سے بھی ہے کہ سحر و افطار کریں، لیکن اگر روزے کا وقت ہو گیا، آپ نے نیت کی روزہ میرا ختم ہو گیا، روزہ ختم ہے، اس کے لیے کوئی کھانا ضروری نہیں ہے۔ روزے کی لمٹ ہے، حد ہے، اس حد پہ جا کے خود ہی آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔
اگر آپ نیت کرو میرا روزہ ابھی بھی جاری ہے، اس کو کہا گیا ہے یہ حرام ہے۔ روزہ اس وقت سے آگے لے جانا، رکھنا، نیت کرنا، یہ نیت ہی غلط ہے، باطل نیت ہے، حرام ہے، یہ نہ کام کرو آپ۔ لہٰذا سحری نہیں کھائی، روزہ رکھنا ہے۔ افطار کے لیے کسی جگہ نہیں تھے، پانی نہیں ملا، کچھ نہیں کھایا، روزہ ختم ہو گیا آپ کا، نیت کی آپ نے، روزہ ختم ہو گیا، لیکن کھا پی لینا بہتر ہے۔ صحت کا بھی خیال رکھیں، افطار ٹھنڈے پانی سے نہ کریں، برف سے نہ کریں، اور تلی ہوئی چیزوں سے نہ کریں۔ اکثر روزہ افطار کر کے نڈال ہو جاتے ہیں مومنین، پھر اٹھ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ چونکہ جو اپنا حشر کرتے ہیں وہ یہ کہ، مثال میں دیتا ہوں، جو روزہ افطار کرتے ہیں ٹھنڈے شربت پانی سے، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جلتی آگ پہ آپ پانی ڈال دیں، جلتی آگ پہ پانی ڈال دیں تو انگارہ کیا ہوتا ہے؟ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ وہی حشر آپ نے بھی کیا، معدہ خالی ہوتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، اس گرم کے اوپر جب برف والا پانی ڈالتے ہیں تو بیچارہ بجھ جاتا ہے، پھر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، گھنٹے لگتے ہیں پھر اس کو بحال ہونے پر۔ اصل ثقل و سنگینی اس ٹھنڈے پانی کی ہے، روزے کی نہیں ہے۔ روزہ افطار کریں معتدل پانی سے، کھجور سے، نمک سے، جو مستحبات میں سے ہے، اور آہستہ آہستہ کھائیں، تھوڑا سا کھائیں، وقفہ کر لیں، پھر ایک تھوڑی دیر بعد کھائیں، تاکہ آپ عبادتوں کے قابل ہو جائیں، قرآن کے قابل ہو جائیں۔ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ روزہ بہت بابرکت ہے، ماہ مبارک رمضان، خصوصاً روزہ، روزے سے انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ ایک چیز جو روزے سے حاصل ہوتی ہے، انسان کو آزادی نصیب ہوتی ہے۔ روزہ انسان کی آزادی کا ذریعہ ہے۔ آپ غور کریں تو ہم بہت ساری چیزوں کی قید میں ہیں، قیدی ہیں۔ عام انسان، معمولی انسان جو جیلوں میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جو گھروں میں ہیں وہ بھی قیدی ہیں۔ کس کے قیدی ہیں؟ عادتوں کے قیدی ہیں۔ عادتیں ہیں، مثلا جو تمباکو نوشی کرتا ہے یہ تمباکو کا قیدی ہے۔ جو نسوار کا عادت رکھتا ہے یہ نسوار کا قیدی ہے۔ جو کوئی اور نشہ کرتا ہے وہ اس کا قیدی ہے۔ اور عادتوں سے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ روزہ اس قید سے انسان کو چھڑاتا ہے، عادتوں کی قید سے آپ کو آزادی عطا کرتا ہے۔ اپنے ارادے سے آپ جس چیز کی عادت ہے وہ بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، حق حلال کی کمائی کا رزق بھی موجود ہے، آپ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، لیکن آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے اس حلال کو ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں نہیں لگانا؟ چونکہ میرے رب کا فرمان ہے، میرے پروردگار کا فرمان ہے کہ اس دوران تو نے کھانا نہیں، پینا نہیں۔ آپ کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، روکنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی آپ رکے ہوئے ہیں۔ یہ روزے کی برکت ہے کہ انسان کے اندر اتنی قوت ارادی پیدا کر دیتا ہے، ارادے میں اتنی طاقت لے آتا ہے انسان کہ جو چیز دوسروں کو مجبور کر کے گرا دیتی ہے، جھکا دیتی ہے، مومن سارا دن اس کے مقابلے میں استقامت دکھاتا ہے۔ انسان کو عادتیں جھکا دیتی ہیں، انسان کو خواہشات جھکا دیتی ہیں۔ تسلیم ہے، ضعیف ہے انسان، کمزور ہے۔ روزے سے انسان میں طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، ارادے کے اندر قوت آتی ہے، وزن کم ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ روزے سے وزن کم ہونا چاہیے۔ جن کا وزن بڑھ جاتا ہے وہ الٹ کام کر رہے ہیں۔ افطار و سحر، حد سے زیادہ کھانا وزن بڑھاتے ہیں۔ وزن کم ہونا چاہیے، چونکہ روزہ سختی کا نام ہے، پیاس لگنا چاہیے، بھوک ہونی چاہیے، تھکاوٹ ہونا چاہیے۔ روزہ اس سختی کا نام ہے۔ ان سختیوں میں
بدن ممکن ہے کمزور ہو جائے لیکن ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے، روح مضبوط ہو جاتی ہے، فطرت مضبوط ہو جاتی ہے۔ طبیعت کمزور ہو جائے، فطرت مضبوط رہے، انسان درست راہ پر جا رہا ہے، لیکن اگر فطرت کمزور ہو جائے، طبیعت مضبوط ہو جائے، یہ خطرے میں ہے، یہ انسان ہلاکت میں ہے، یہ انسان۔ آپ کا ارادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ چونکہ یہ مجلس عظیم و باشکو آپ مومنین نے منعقد کی ہے، وقابل تحسین ہے آپ، وخصوصاً بانیان مجلس، ایک بہت عظیم ہستی کی یاد میں آپ نے استقبال ماہ رمضان کے قریب اور شعبان کے آخر میں اور اس جون کے مہینے میں منعقد کی ہے۔ امام راحل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کی برسی کے طور پر ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ایک عظیم کارنامہ، جملہ کارناموں میں سے یہ انجام دیا ہے کہ حقیقی اسلام کو زندہ کیا ہے۔ فراموش شدہ تھا، بھول چکے تھے لوگ، متبادل اسلام پر جا رہے تھے۔ اصل زیادہ کسی وجہ سے کنسٹرکشن کے لیے روک لیا گیا، بند کیا گیا، متبادل راستہ کھولا گیا، پھر اصل سڑک کھولی ہی نہیں گئی، متبادل اصل بن گئی۔ صدیوں تک متبادل راستہ اصل راستہ بنا رہا، اصل راستہ بند رہا۔ کس نے بند کیا؟ بہت سارے لوگوں نے بند کیا، حکومتوں نے بند کیا، طاغوتی حکومتوں نے بند کیا، بنو امیہ نے بند کیا، بنو عباس نے بند کیا، ان کے ساتھ وابستہ درباری سرکاری لوگوں نے بند کیا، سرکاری تنخواہیں پانے والے علماء نے بند کیا، مفادات والوں نے بند کیا۔ امام راحل نے حقیقی اسلام کو زندہ کیا۔ امام خمینی کی شناخت ابھی نہیں ہوئی، یہ بات آپ عزیزان ذہن میں رکھیں۔ ہمارے ہاں نہیں ہوئی، پاکستان میں نہیں ہوئی، اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ شناخت کرانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ بھلے جس طرح علامہ اقبال کی پہچان نہیں ہوئی، علامہ اقبال جو اسی سرزمین کے فرزند ہیں، سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، لاہور میں دفن ہوئے، ایران میں ان کی پہچان ہے، پاکستان میں ان کی پہچان نہیں ہے۔ ایران میں پہچان ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامۃ ظلہ العالی، ان کا یہ فرمانا ہے کہ میں اقبال کے عقیدت مندوں میں سے ہوں۔ ایران کے ایک بہت ہی انقلابی شخصیت، جنہوں نے انقلاب سے پہلے انقلابی فکر پیش کی اور جوانوں کو بیدار کیا، ڈاکٹر علی شریعتی، وہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں کہ میں اقبال کے مریدوں میں سے ہوں۔ اور رہبر معظم ایرانی قوم سے شکوہ کرتے ہیں، گلہ کرتے ہیں کہ اقبال کی فکر کو تم نے اس سے پہلے کیوں نہیں پڑھا، وقت ضائع کیوں کیا؟ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر ایرانی قوم اس وقت فکر اقبال کو پڑھ لیتی جب اقبال نے یہ فکر پیش کی، تو یہ انقلاب 50 سال پہلے رونما ہو سکتا تھا۔ اس قدر قدردانی ہے علامہ اقبال کی اس قوم کے اندر اور اس قوم کے رہنماؤں میں، لیکن اپنی قوم کے اندر اقبال کے نام سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اقبال اکیڈمی، اقبال پان شاپ، اقبال کرکٹ کلب، اقبال رکشا، اقبال فلاں، یہ اقبال کے نام پر یہ بہت ساری جگہیں بنا گئی ہیں، لیکن فکر اقبال، راہ اقبال، درد اقبال، اقبال تنہا چیز چاہتے تھے، اے خدا جو مجھ سے میری قوم اور میری قوم کے جوانوں میں منتقل کر دے، وہ اقبال کے سینے میں موجود درد ہے، وہ درد میرے جوانوں میں منتقل کر دے۔ خوب نہیں ہوا منتقل۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ
اقبال کو پہچانوایا نہیں گیا، اقبال کی معرفت نہیں ہوئی، علامہ اقبال کی تشریح نہیں ہوئی، تفسیر نہیں ہوئی۔ اگر اقبال سمجھ میں آ جاتا پاکستانی ملت کو، آج اتنی ملت کی رسوائی نہ ہوتی، مملکت کی رسوائی نہ ہوتی، اور یہ حال پاکستان کی ملت و قوم کا اور مملکت کا نہ ہوتا جو آج ہے۔ اتنی مشکلات میں یقیناً ہم گرفتار نہ ہوتے۔ علامہ اقبال کی آرزوؤں، اگر کلام اقبال پڑھیں فارسی اور اردو کا، ہر جگہ اقبال ایک شخصیت کی کمی کا ذکر کرتے ہیں کہ سب کچھ ہے، قافلہ حجاز میں سب کچھ ہے، لیکن ایک حسین بھی نہیں۔ اقبال کو کسی کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، گیپ کا احساس ہو رہا تھا، ایک خلا لگتا تھا، کسی کی کمی ہے۔ ویسے تو بہت سارے ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ایک کی کمی ہے، ایک شخصیت کی کمی ہے، ایک ہستی کی کمی ہے۔ اس کو اقبال نے کبھی مرد آفاقی کہا، کبھی اس کو مرد قلندر کہا، کبھی اس کو قافلہ حجاز کا حسین کہا، کبھی اس کو کس نام سے یاد کیا۔ اس کی شدید کمی تھی، اور اقبال فرماتے تھے بس اسی کی ضرورت ہے، اس کے آنے سے امت مسلمہ کی تقدیر بدل جائے گی، اس نے آ کر غلامی سے نکالنا ہے۔ اور اقبال اپنی تمام عمر میں جس ہستی کی آرزو کرتے رہے، جب وہ ہستی زمین پہ آئی اور آ کر غلامی سے ملت اسلامیہ کو نکالنے کا کام شروع کیا، اس وقت اقبال موجود نہیں تھے۔ وہ ہستی یہی بزرگوار ہیں، امام راحل امام خمینی۔ جو کچھ اقبال نے چاہا وہ سب کچھ امام خمینی نے کر دیا۔ اقبال نے آرزو کی، امام نے آرزو کی تکمیل کر دی۔ اقبال نے خواب دیکھا، امام نے شرمندہ تعبیر کر دیا۔ اقبال نے غلامی کے طوق کا شکوہ کیا، امام نے آ کر غلامی کا طوق توڑ کر پھینک دیا۔ امام نے پاؤں میں، ملت کی پاؤں میں پڑی زنجیروں کا شکوہ کیا، امام نے آ کر ان زنجیروں کو توڑ کے دور پھینک دیا۔ اقبال نے امت اسلامیہ کی عزت کی آرزو کی، امام نے امت اسلامیہ کو عزت کی چوٹی پہ جا بٹھایا۔ یہ ہستی آرزو ہے، لیکن ابھی پہچانی نہیں گئی، پہچانی نہیں گئی۔ خصوصاً اہل پاکستان کے لیے لازمی ہے ہستی امام خمینی کی ہستی کو پہچاننا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خصوصیات اس قوم میں پیدا کی ہیں اور کچھ چیزیں کم رہ گئی ہیں، یہ بھی اقبال کی تشخیص تھی۔ امام خمینی جیسا رہبر اور پاکستانی ملت کا جذبہ، دین کا جذبہ، اسلام کا جذبہ، قربانی کا جذبہ، علامہ اقبال جس کو زرخیزی کہتے ہیں، اس قوم کی زرخیزی، زرخیز ترین زمین کو سب سے بڑا کسان و باغبان چاہیے۔ اگر زمین زرخیز ہو، باغبان اس کا عظیم نہ ہو، اس زمین پہ کچھ نہیں اگتا، وہ زمین ویران ہو جاتی ہے۔ باغبانوں کی قصور کی وجہ سے، باغبانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے، چونکہ باغبان باغبانی نہیں کرتا بلکہ اقتدار پرستی کرتا ہے، مفادات حاصل کرتا ہے، اس کھیت سے فقط اپنے لیے دانہ اگاتا ہے، اس کھیت کے لیے اور ملت کے لیے کچھ نہیں اگاتا۔ باغبان نہ ہونے کی وجہ سے زرخیز زمینیں ویران ہو جاتی ہیں۔ اقبال دیکھتے ہیں یہ کشت، یہ کھیت
اس ملت کی ویران ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوں، نا امید نہیں ہوں، اگرچہ کھیت ویران ہے، نا امید نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی زرخیز ہے، لیکن اس مٹی کے اندر ایک چیز کی زرخیز، مٹی کے اندر ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ نم ہے۔ ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اس کو نم کی ضرورت ہے۔ نم، اقبال کی مراد اس نم سے وہی چیز ہے، وہ فکر جو خود اقبال نے دی اسی کی کمی ہے، یعنی شعور، بیداری، آگہی، قوت تمیز، قوت تشخیص، درست اور نادرست کی پہچان، ظلمت اور نور میں فرق، راہبر اور راہزن کی پہچان، جس صلاحیت سے، جس قوت سے انسان کے اندر یہ بصیرت پیدا ہوتی ہے کہ راہبر اور راہزن کو پہچان لیتا ہے، اس کا نام اقبال نے نم رکھا ہے، وہی شعور اور بیداری ہے۔ زرخیز زمین میں اگر نم آ جائے وہ فصل اگاتی ہے جو پوری کائنات میں کوئی اور زمین نہیں اگاتی، اور خصوصاً جب اس کو بڑا کاردان باغبان مل جائے جو زمین کو جانتا ہو، اس کی زرخیزی کو جانتا ہو، اسے نم دے سکتا ہو اور اس کی حفاظت کر سکتا ہو، اس میں وہ فصل اگاتا ہے جو پوری بشریت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ امام خمینی وہ باغبان ہے اور ملت پاکستان زرخیز زمین، لیکن اس زرخیزی کے اندر نم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے۔ آج ہم سب کو پہچانتے ہیں، امام خمینی کو نہیں پہچانتے، پہچانوایا نہیں گیا۔ جن کا کام تھا پہچانوانا انہوں نے نہیں پہچانوایا، یا اس وجہ سے کہ خود وہ بھی نہیں پہچانتے تھے، یا اس وجہ سے کہ اس پہچانوانے میں کوئی مفاد نظر نہیں آتا تھا۔ آپ سرکاری محکموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور خصوصاً سرکاری محکموں میں ڈیفنس کے شعبے سے یہ علاقہ معروف ہے چکوال کا، کہ زیادہ تر فورسز کے اندر یہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور مملکت کے امور سے کم و بیش آشنا لوگ بھی ہیں، آپ ناآگاہ نہیں ہیں، جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر آئے دن سکینڈل ہوتے ہیں، آئے دن یہاں پر گھپلے ہوتے ہیں، غبن ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں۔ ہر چند گاہ ایک فراڈ سامنے آتا ہے۔ آج کل ایگزیکٹ یونیورسٹی کا فراڈ آیا ہوا ہے، جس نے لاکھوں ڈگریاں جعلی ملک کے اندر اور ملک کے باہر بیچی ہیں۔ 2.5 لاکھ ڈگریاں اس نے فقط خلیجی ممالک کے اندر بیچی ہیں۔ خوب اس طرح کے سکینڈل آتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کسی محکمے کو، ادارے کو مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی ادارے کو۔ فرض کر لیں فوج کو توپوں کی ضرورت پڑ گئی، ٹینک کی ضرورت پڑ گئی، جہازوں کی ضرورت پڑ گئی، یا کھیتی باڑی کے شعبے کو کسی مشینری کی ضرورت پڑ گئی، یا اور کسی محکمے کو، میڈیکل کے شعبے کو کسی ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ اس کے لیے افراد ہوتے ہیں جنہوں نے جا کر مختلف کمپنیوں کا سروے کرنا ہے اور ان کا بنا ہوا مال پروڈکٹ دیکھنا ہے، پھر تشخیص دینا ہے اور خرید کر اپنے ملک میں لے کر آنا ہے۔ دنیا میں بہترین کمپنیاں اچھا مال، اعلیٰ مال بناتی ہیں، ہر قسم کا الیکٹرانک، کمپیوٹر اور اس سے متعلقہ چیزیں، اسی طرح الیکٹریکل کا سامان، دوسرا سامان، دنیا میں بہترین کمپنیاں موجود ہیں۔ لیکن ہمارے پرچیزر جب خریدنے جاتے ہیں حکومت کے لیے یا پرائیویٹ کسی شعبے کے لیے، یہ جاتے ہیں، جا کر ساری کمپنیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا مال کس کا ہے، ناقص مال کس کا ہے۔ یہ چھوٹے پیمانے پر یہاں مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے۔ جب یہیں پر آپ کے شہر کی مارکیٹ میں ایک شخص محکمے کے لیے کچھ خریدنے جاتا ہے، وہاں ہر قسم کا مال مارکیٹ میں اصلی بھی موجود ہے، نقلی بھی موجود ہے۔ یہ شخص سب پتہ کر کے پھر ان سے ریٹ پوچھتا ہے، ریٹ کا بھی ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بات ایک تیسری چیز کی آ جاتی ہے، کوالٹی بھی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، ریٹ بھی شے کا پتہ کر لیتا ہے، ایک تیسری شے بعد میں پوچھتا ہے،
کیا ہے وہ؟ کمیشن پوچھتا ہے کہ بھائی مجھے پتہ ہے تیرا مال اچھا ہے، تیرا ریٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن تیسری چیز بھی اگر اچھی ہو جائے تو میں تجھی سے خریدوں گا، اگر تم میرا کمیشن بھی اس میں اچھا رکھ دے تو پھر تو سمجھ کہ میں نے تیرا مال خرید لیا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ہم کمیشن نہیں دیتے، خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا تو نہ خریدو۔ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے نہیں خریدنا۔ جاتا ہے، جا کر ایک گھٹیا مال انتخاب کرتا ہے اور ریٹ اس کا اچھا لگواتا ہے، اپنا کمیشن بھی بیچ میں رکھتا ہے، خرید کر آگے اپنی کمپنی، اپنے محکمے کو دے دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا؟ کہ اعلیٰ مال مارکیٹ میں ہوتے ہوئے نہیں خریدا، بلکہ گھٹیا مال خرید کے لے آیا، ریٹ بھی زیادہ دے آیا، مال بھی گھاٹے کا لے کر آیا، کھوٹا مال لے آیا، صرف کمیشن کی وجہ سے یہ کام کیا۔ عزیز من، اگر روزمرہ مشینری میں، غلے میں، خوراک میں، روزمرہ کی اشیاء ضرورت میں اگر یہ فراڈ ہو جائے، نقصان ضرور ہے، لیکن اس نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ تلافی یہ ہے کہ یہ مال واپس کر کے اچھی کوالٹی والا دوبارہ لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کمیشن خور، حرام خور یہ کام ملت کے ساتھ دین کے معاملے میں کرے، کمیشن لے کر یہ دیکھیں جی کمیشن دو، جو کمیشن دے گا میں اس کو متعارف کرواؤں گا، میں اس کا پرچار کروں گا، میں اسے ساری دنیا کے سامنے جا کر پیش کروں گا، لیکن اگر کمیشن نہیں ہوا میرا تو جو بھی ہو میں آپ کو متعارف نہیں کرواؤں گا۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے علی کو امت کا ولی بنایا، اعلان کیا، لیکن علی کے پاس کمیشن نہیں تھا۔ لوگ آئے، آ کر کہا اگر کمیشن دو تو آپ کی تبلیغ کرتے ہیں، کمیشن دو تو آپ کی بات کرتے ہیں۔ کہا میرے پاس کوئی کمیشن نہیں ہے، بلکہ تبلیغ کرنے والوں کے لیے علی چراغ جلانے کے لیے بھی حاضر نہیں ہے، علی کے پاس کمیشن نہیں ہے۔ کہا پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو کمیشن دیتے ہیں۔ شام میں کمیشن زیادہ ملتا تھا، انہیں پتا تھا یہ راہبر نہیں ہے، یہ راہزن ہے، لیکن کیا حرج ہے اگر راہزن کمیشن دے، میں راہبر بنا کر اس کو پیش کروں گا۔ اور کیا، ایسی فیکٹریوں نے کام کیا، راہزنوں کو راہبر بنا دیا اور راہبر کو خانہ نشین کر دیا، راہبر ناشناختہ رہا۔ آج آپ دنیا سے پوچھو جا کر، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، علی کی پہچان نہیں ہے، راہبر الہی کی پہچان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کمیشن خوروں کی وجہ سے، جنہوں نے کمیشن کھا کر راہزنوں کو رہبر متعارف کروایا اور رہبر ناشناختہ رہ گئے۔ آپ فخر کریں، شکر خدا کریں، سعادت مند ہیں کہ کمیشن خوروں کے باوجود بھی آپ کو اللہ نے ولایت علی سے تمسک کے قابل بنا دیا۔ لیکن یہ لیکن یہ سلسلہ، یہ ولایت کی رسی، یہ ولایت کا سہارا چھوٹنے نہ پائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ متبادل پہ ڈال دیا جائے اور ہمارے ہاتھ سے کسی وقت بھی ولایت کی رسی خدا نخواستہ چھوٹ جائے۔ اس وجہ سے امام خمینی کا تعارف نہیں کروایا، حاضر بھی نہیں ہے، کرنے بھی نہیں دیتے۔ شہنشاہ نے انقلاب کی تحریک جب چلی ایران کے اندر، شہنشاہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آپ ہر عالم کا نام لے سکتے ہو، ہر مرجع تقلید کی تبلیغ پیروی کر سکتے ہو، ان کے نام کی تشہیر کر سکتے ہو، لوگوں کو ان کی تقلید کے لیے قائل بنا سکتے ہو، سوائے سید روح اللہ کے نہ ان کا نام لینا جائز ہے، نہ ان کی کتاب پڑھنا جائز ہے، نہ کتاب چھاپنا جائز ہے، نہ تقلید کرنا جائز ہے۔ باقی جس کی مرضی ہے تقلید کرو آپ۔ شہنشاہ نہیں چاہتا تھا، پابندی لگائی، لیکن اس کے باوجود
لوگوں نے پہچان لیا. نام چونکہ پابندی تھی، سختی تھی، نام لینے پر بھی پابندی تھی. امام خمینی کا اصل نام روح اللہ ہے. انقلاب سے پہلے ایک وقت ایسا آیا کہ انقلابی جوان روح اللہ نام نہیں لیتے تھے، شخصیت کو پہچانتے تھے، تعلق تھا، پیغام سنتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن روح اللہ کے نام سے نہیں بلکہ آشتیانی کے نام سے. آشتیانی یعنی امام خمینی. کیوں کہ سرکار، حکومت نام لینے نہیں دیتی تھی، سزا دیتی تھی نام لینے پر. نام تقیہ میں رکھا ہوا تھا، نام پنہان رکھا ہوا تھا، لیکن راہبر کی پہچان تھی، راہبر کو جانتے تھے. لیکن انقلاب کے بعد لوگوں کی نام زبانوں پر خمینی کا نام آ گیا، نام خمینی کا ہے زبان کے اوپر، لیکن پہچان نہیں ہے، راہ کسی اور کا ہے، راستہ کسی اور کا ہے. امام کا راستہ، اسلام کا راستہ. امام نے 3 اسلام کشف کیے، موجود تھے، معاشرے کے اندر موجود تھے. ان کو ملاحظہ کیا، جائزہ لیا اور دیکھا کہ اسلام 3 طرح کا ہے، 3 شکلوں میں اسلام لوگوں کے پاس موجود ہے. ان 3 شکلوں کا امام نے نام لیا. ایک مخلوط اسلام، امام نے اس کا نام رکھا تھا التقاطی. التقاطی ہجے بھی کر دوں حرج نہیں، یہ بعض جوان بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خاطر. بزرگ الحمدللہ اہل علم ہیں. التقاط الف لام تے قاف 2 نقطے والا، الف توئے یہ التقاط، توئے التقاطی توئے کے ساتھ ہے. اصطلاح ہے، عربی لفظ ہے، فارسی میں استعمال ہوتا ہے. اردو والوں کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایک جگہ گئے، ان لوگوں سے پوچھا قبلہ کدھر ہے، انہوں نے کہا ادھر. قبلے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. آپ کے ہاں ہوتی ہوگی، ہمارے ہاں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہے. پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. التقاط مخلوط کو کہتے ہیں، جس میں ملاوٹ آ جائے. ایک اور اسلام ہے، امام نے اس کا نام رکھا تحجر. تے ہے جیم والی، تحجر، ہے جیم رے، حجر سے ہے، تحجر. یہ دوسری شکل ہے. تیسری شکل اسلام کی، اسلام میں ناب، نون الف بے، ناب. ناب کا مطلب ہوتا ہے خالص، بالکل خالص. علامہ اقبال بھی اسی اسلام کی تلاش میں تھے. علامہ اقبال اس کا نام رکھتے ہیں مشرب ناب، چه باید مرد را طبع بلندی مشرب نابی. علامہ اقبال پاکستانی مومن کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک انسان معمولی کو مرد بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، ایک بلند ہمت اور ارادہ، اور دوسرا خالص اسلام، مشرب ناب، خالص اسلام کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کی بھی تشخیص یہی تھی کہ 3 شکلیں ہیں اسلام کی. البتہ انہوں نے اپنے نام رکھے. ایک کا نام رکھا مشرب ناب، ایک کا نام رکھا خانقائی اسلام. یہ خانقائی اسلام ہے. امام نے جس کو تحجر کہا، تحجر حجر سے ہے، یعنی تنگ نظری کا اسلام، تعصب کا اسلام، جس اسلام کے اندر وسعت نہیں ہے. بلکہ مثال دے کے سمجھاؤں تو بہت آسان رہے گا. اسلام کی مثال سمجھنے کے لیے 3 قسمیں. آپ دودھ کی مثال لیں. دودھ آپ کے ہاں بکتا ہے اور پیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. دودھ 3 شکلوں میں مارکیٹ میں موجود ہے. 3 طرح کا دودھ ہے. ملاوٹ والا دودھ جو زیادہ ہے، اکثر دکانوں پہ یا دودھ بیچنے والوں کے ہاں ملاوٹ والا دودھ ہے، اور اعتراف کرتے ہیں کھلے بندوں، کہتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں صاف پانی ڈالا ہے، گندا
نہیں ڈالا، مینڈک نہیں نکلے گا اس کے اندر سے، وہ ملاوٹ والا دودھ ہے۔ دوسرا وہ دودھ ہے جو ڈبوں میں پیک ہوتا ہے، اور عموماً بیماروں کو، دل کے بیماروں کو، جن کے جسم کے اندر چربی زیادہ ہے خون میں، انہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ دودھ پیا کریں چونکہ چربی زیادہ ہے، وزن زیادہ ہے۔ وہ کیوں یہ پئیں؟ اس لیے کہ اس سے چربی نکال لی گئی ہوتی ہے۔ دودھ کی چربی کا نام ہوتا ہے مکھن۔ آپ گھروں میں بھی بناتے ہیں، جن لوگوں نے مویشی رکھے ہوئے ہیں، بھینسیں، گائے، دہی بنا کے اس سے بلوتے ہیں اور اس سے مکھن نکال لیتے ہیں۔ مکھن روح ہے دودھ کی، کریم۔ دودھ کی ساری طاقت یہی ہوتی ہے جس کو مکھن کہا جاتا ہے، مسکا، یہ دودھ کی طاقت ہے۔ اگر یہ نکال لیا جائے، پیچھے لسی رہ جاتی ہے، کچی لسی رہ کہے یا چھاچھ رہ جاتی ہے۔ لسی گرمی میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، ایک جذباتی آدمی کو لسی پلا دو پھر کبھی جذبات میں نہیں آئے گا وہ۔ ایک جذباتی قوم کو لسی پلا دو، اب بھینس کی لسی پلا دو تو بھی حال وہی ہوتا ہے، لیکن اسلام کی لسی پلاؤ تو پھر تو صدیوں میں نہیں اٹھیں گے بالکل۔ وہ اسلام جس سے کریم نکال لی گئی، جس سے مکھن نکال لیا گیا۔ اسلام کا مکھن کیا ہے؟ دین کی کریم کیا ہے؟ طاقت۔ چونکہ دودھ کی طاقت اس کی کریم ہے، مکھن ہے، مسکا ہے۔ اگر یہ نکال لیں پیچھے بے طاقت پیٹ بھرنے کے لیے اور گلا ٹھنڈا کرنے کے لیے لسی رہ جاتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں، صرف سونے کے کام آتی ہے، نیند اچھی آتی ہے اس سے۔ اگر دودھ سے طاقت لینا چاہتے ہو تو کچھ نکالے بغیر، کریم نکالے بغیر دودھ استعمال کرو۔ ڈاکٹر بھی ٹھیک کہتے ہیں، اگر پہلے ہی آپ کے جسم میں چربی زیادہ ہے، کریم زیادہ ہے، تو پھر زیادہ کریم والا دودھ نہ پیو، ان کی بات سنو نا ڈاکٹروں کی۔ اسلام بھی ایسا اسلام تحجر والا، جسے علامہ اقبال خانقاہی اسلام کہتے ہیں، جس سے کریم نکال لی گئی، یہ وہ اسلام ہے جس کے اندر، اس کی بھی کئی شکلیں ہیں، اس کے اندر بعض حلقوں میں، بعض طبقات میں فقط رسومات ہیں، صرف رسومات ہیں، اور رسومات اسلام کی طاقت کا نام نہیں ہے۔ رسومات اسلام کی طاقت نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو رسومات سے ہٹ کر بھی اسلام سے کچھ نہ کچھ انہوں نے لے لیا، اور وہ ہیں احکام۔ احکام بھی لے لیے، شرعی احکام، شریعت کے احکام، حلال کے احکام، حرام کے احکام، جائز کے احکام، ناجائز کے احکام، واجبات ان کو پتہ ہے، حرام ان کو پتہ ہے، اور مقدور برحد تک عمل بھی کرتے ہیں احکام کے اوپر۔ لیکن ان احکام سے آگے اسلام کے قائل نہیں۔ ان کا اسلام جیسا رسوماتیوں کا اسلام رسومات پہ ختم ہو جاتا ہے، احکام والوں کا احکام کے اوپر اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح رسوماتی اسلام اسلام کی طاقت نہیں، اسی طرح فقط احکام اسلام کی طاقت نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بعض لوگ احکام کے بڑے پابند ہیں، اسی ملک کے اندر پابند ہیں۔ بات کھول کے کریں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ چونکہ ٹی وی چینل نے جو آپ کے ذہنوں کا حشر کیا ہوا ہے، ٹی وی چینل نے اس وقت سب سے زیادہ اودم ٹی وی چینلز نے مچایا ہوا ہے۔ آپ بھی صبح و شام عادت ہو گئی ہے، جس طرح سگریٹ کی عادت ہے اس طرح چینل سننے کی عادت ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی غیر سنجیدہ حالت ہوتی ہے ٹی وی چینلز کی، اور آپ کی بیماریاں جسمانی جتنی بھی ہیں، اکثر بیماریاں جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور اس طرح کے مسائل، یہ سب اعصاب قوت برداشت نہیں، آپ کے اندر چڑچڑا پن آ گیا، یہ ٹی وی چینلز کی وجہ سے ہے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو ختم کر دو، بند کر دو، ان کو نہ سنا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ بیٹھ کے جو ذہنوں کا حشر ہوا ہے، کنفیوژن زیادہ ہو جاتی ہے، انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ یہاں کچھ اور کہتے ہیں، وہاں کچھ اور کہتے ہیں۔ عزیزان، واضح کھول کے اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پاکستان میں مجموعی طور پر اس وقت پوری دنیا کے اندر پاکستان واحد اسلامی ایٹمی طاقت ہے، لیکن بھارت نے کھل کے اس کو کہا ہے کہ اب میں پاکستان کے اندر آ کر کارروائیاں کروں گا، ہوائی بھی، اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہشت گرد بھیجوں گا۔ یہ تو کھل کے ان کے وزراء نے کہا ہے۔
صحافی نے نہیں کہا, کسی مولوی نے نہیں کہا, بلکہ ان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے, ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے, ان کے بڑے عہدیداروں نے یہ باتیں پاکستان کو تھریٹ کی ہے کہ ہم پاکستان پہ دہشت گرد بھی بھیجیں گے اور پاکستان پر برما کی طرح حملہ بھی کریں گے. یہ سنی ہے نا خبریں, آپ نے سنی ہوئی ہے نا آپ کی. ہو کب ایک ملک کو دوسرا ملک ایسی دھمکی دیتا ہے جبکہ یہ ایٹمی طاقت ہے؟ ایٹمی طاقت کو اس لہجے میں پکارا جا سکتا ہے؟ جرت نہیں ہوتی ایٹمی طاقت کو اس لہجے میں بات کریں. لہذا کسی پاکستانی نے ابھی تک یہ نہیں کہا ہم بھارت میں دہشت گرد بھیجیں گے, ہم بھارت پر اٹیک کریں گے, ہم بھارت پہ ہوائی حملہ کریں گے. انہوں نے نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایٹمی طاقت ہے, وہ ایٹمی طاقت ہے. یہ اس کو دھمکی نہیں دے رہے, لیکن وہ ان کو دھمکی دے رہا ہے. اس سے عام آدمی بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کمزوری ہے اور پاکستان کو انڈیا کمزور سمجھتا ہے. لہٰذا کمزور ملک کو جس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے اس طرح سے اس لہجے میں اس کو خطاب کر رہا. وہ ہے کمزور پاکستان, کمزوری ہے اس کے اندر ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے. کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے اس ملک کے اندر کہ یہاں حکمران ملک کے ساتھ مخلص نہیں, کرپشن ہے اس کے اندر, لوٹ مار ہے اس کے اندر, کوئی بھی مملکت کے ساتھ وفادار نہیں ہے. اور دوسری طرف سیاست کے اندر کرپشن, سیاست کے اندر فراڈ, مذہب کے اندر نفرت, تعصب, تفرقہ. یہ قوم بٹی ہوئی ہے, یہ قوم تقسیم شدہ ہے. اور جو اتنی تقسیم ان کے اندر ہو جائے کہ ملک کے اندر 7200 سیاسی جماعتیں ہوں اور 72,000 مذہبی فرقے ہو جائیں, وہ ملک کمزور ہی سمجھا جاتا ہے. تقسیم کسی شے کو طاقتور نہیں کرتی بلکہ کمزور کرتی ہے. کمزور ہوتے گئے, کمزور ہیں اس وجہ سے. اس کمزور مملکت کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں, اقلیتیں بھی رہتی ہیں, اکثریتیں بھی رہتی ہیں, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلمان بھی ہیں. مسلمانوں میں شیعہ بھی ہیں, سنی بھی ہیں, اقلیتوں میں بہت سارے ہیں. اب آپ یہ بتائیں اعداد و شمار کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, جذبات سے نہیں بتانا, اعداد و شمار کے ساتھ کہ گزشتہ 25-30 سالوں سے اس مملکت کے اندر سب سے زیادہ قتل عام کس قوم کا ہوا ہے؟ شیعہ کا ہوا ہے. کسی غیر مسلم اقلیت کا نہیں ہوا, مسلمان کا ہوا ہے. مسلمانوں میں بھی فقط شیعہ کا ہوا ہے. خوب یک طرفہ طور پر اتنا قتل عام ایک قوم کا ہونا, یہ علامت ہے اس بات کی کہ کمزور مملکت کے اندر موجود کمیونٹیز میں سے سب سے کمزور شیعہ ہے. اس لیے کوئی ٹلتا نہیں ہے, جب جی چاہتا ہے اس کو کسی کو مارنے کا وہ مار دیتا ہے آ کر, اور اعلان کر کے مارتا ہے, اور ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ ہم ماریں گے ان کو. برملا کہتے ہیں ماریں گے ان کو. کیوں؟ چونکہ کمزور ہے. جب کمزور ہو جائے, کوئی قوم کمزور ہو جائے, کمزوری کو بھی ایک اپنی طاقت سمجھتے ہیں. یتیم ہونے کو ہتھیار سمجھتے ہیں. بس یتیم آ جاتا ہے آپ کے سامنے, یا بیوہ یا غریب, غربت کو طاقت سمجھتے ہیں. غربت کی طاقت سے جا کر دوسروں سے ہمدردی کا بھیک مانگنا, کمزوری کو طاقت سمجھنا اور کمزوری کا اظہار کرنا, نمائش کرنا کہ اے لوگوں ہم کمزور ہیں اور کمزوری کی وجہ سے ہم پہ رحم کھاؤ, ہم پر رحم کھاؤ. اگر ایک قوم کمزوری کو طاقت سمجھنا شروع ہو جائے اور کمزوری کو ہتھیار بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے کہ اے لوگوں, مثلا گدھا کو دیکھا ہے کس طرح سے مانگتا ہے آ کر, یہ کہتا ہے کہ میں بہت امیر آدمی ہوں, میرے بنگلے ہیں, بڑی پراپرٹی ہے, باغات ہیں, کاروبار ہے, منڈی ہے میری, لہذا میری کچھ مدد کرو. کیا کہتا ہے گدھا؟ کیا کہتا ہے؟ میں غریب ہوں, میں فقیر ہوں, میرا کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پہننے کے لیے کچھ بھی
نہیں ہے میرا کوئی سہارا، نہیں ہے کوئی کمانے والا، نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا، نہیں ہے، اللہ کی خاطر میری مدد کر دو۔ گدھا کمزوری کو، فقر کو، ضعف کو اپنی طاقت سمجھ رہا ہے، اور جب کمزوری کو طاقت سمجھ کر اس قوت کے ذریعے سے آ کر اپنی ضرورت پوری کرے، ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ کمزوری کو طاقت مت سمجھو، کمزوری کو برطرف کرو، طاقت پیدا کرو۔ اگر آپ دودھ سے مکھن نکال لو، نکالتے ہیں، وہ لسی بنا لیتے ہیں، اس کے اندر مزید پانی ڈالتے ہیں، مزید اس کو پتلا کرتے ہیں، اب اس میں طاقت نہیں رہی، ٹھنڈک ہے، طاقت نہیں ہے۔ اگر ایک ماں بچے کو کہے یہ لسی پی، بڑی طاقتور ہے، اس کے اندر تو طاقت نہیں ہے، تو طاقت کس سے آئے گی؟ اس کے اندر اور پانی ڈالے تھوڑا سا، جتنا پانی ڈالے اس کے اندر طاقت نہیں آتی۔ طاقت کب آتی ہے؟ کہ جو اس سے نکالا ہے، کریم نکالی ہے، مکھن نکالا ہے، پانی نکال کے مکھن واپس اس میں ڈالو، جب دودھ میں مکھن واپس آ جاتا ہے اس کی طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مکھن نکال کے پانی ڈالتے جاؤ، پانی کے ذریعے سے مکھن کی تلافی کرو، اس سے کبھی بھی وہ دودھ طاقتور نہیں ہوتا، وہ اور کمزور تر ہو جاتا ہے۔ عزیزان من، کبھی اپنی کمزوری کا راز ڈھونڈا ہے کہاں ہے؟ کبھی اپنی ضعف کا راز ڈھونڈا؟ ہم پاکستان میں کیوں کمزور ہیں؟ ضعف کا وجہ کیا ہے؟ خوب سارے ٹی وی چینلز ہیں اور ممبر ہیں اور مجالس ہیں اور ہر قسم کا سکالر آپ کے پاس آتا ہے اور ہر قسم کا خطیب و ذاکر آپ سنتے ہیں۔ آپ اتنے لوگوں کو سن چکے ہیں کہ مزید شاید سننے کی، اب سنانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کھیت کے اندر آپ بیج کاشت کریں، ہیں کھیت ہیں آپ کے، ایک بندہ جاتا ہے اس میں بیج کاشت کرے، دوسرا جائے ایک اور بیج اس میں، ایک جاتا ہے گندم ڈال دیتا ہے، دوسرا اس میں باجرہ ڈال دے، تیسرا اس میں جوار ڈال دے، چوتھا اس میں مکئی ڈال دے، پانچواں اس میں جا کے کچھ اور ڈال دے، ہر ایک جا کر اس میں ایک بیج ڈالتا جائے۔ بتاؤ اس کھیت کا حال کیا ہوگا؟ کیا اگے گا اس کے اندر؟ اگے گا تو کچھ اگے گا، لیکن وہ جو اگے گا وہ فصل نہیں ہوگی، وہ کھیت چراگاہ ہوگا۔ ذہن کی بھی یہی حالت ہے۔ اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے، 100 چینل ہے، 100 چینل پہ 1000 آدمی آتا ہے، کنفیوژن کے ڈرم اور کنفیوژن کے ٹرانسفارمر یہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اینٹ شینٹ ادھر کی ادھر کی ملا کے قوم کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ خوب ٹی وی سے تھکتا ہے، آ جاتا ہے ممبر کے سامنے، خوب ممبر پہ بھی ہر آدمی آتا ہے، آ کر جو اس نے سوچا ہے، جو سنا ہے، وہ آ کر اس کو بیان کر جاتا ہے۔ خوب یہ بیج ہے نا جو آپ کے ذہنوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، یہ بیج چڑیاں تو نہیں چگ گئی، یہ بیج موجود ہے۔ اس بیج نے آ کر اثر یہ کرنے، اگے گا نہیں، کنفیوژن پیدا کر دے گا، حیرت پیدا کر دے گا۔ اس حیرت میں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری مشکل کیا ہے اور ہماری مشکل کا رائے حل کیا ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ڈرائنگ روموں میں یہی بات ہوتی ہے جی، قومی مشکلات اور ان کا رائے حل۔ مجالس میں جہاں 4-6 آدمی بس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، مشکلات اور اس کا رائے حل۔ ایک مولانا صاحب فوت ہو گئے، خدا رحمت کرے انہیں، انہوں نے مشکلات کا ذکر کیا، ہماری قوم کی بڑی مشکلات ہیں، اور انہوں نے ذکر رائے حل پیش کیا، فوت ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، اسی محفل کی بات جو ہمارے سامنے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں طہارت کا صحیح نظام نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہیں، اور لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں یا بازاروں میں بیٹھتے ہیں اور صحیح طہارت کا انتظام نہیں ہے، یہ سب سے بڑی مشکل ہے۔ اگر طہارت کا انتظام ٹھیک ہو جائے اور ٹوائلٹس بن جائیں، واش روم بن جائیں، تو پاکستان کی ساری مشکلات، اقتصادی اور سیاسی اور مذہبی ساری مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ خوب ظاہر ہے، کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ان کو قوم کی ساری مشکلات اسی سے کہ لوٹے سے مسئلہ حل ہوگا، کہ اگر طہارت کے لیے یہ اسٹیشن بن جائیں، کہ یہ اچھی بات ہے بن جائیں، لیکن مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ مشکلات حل ہوں گی
پہلے یہ سبب ڈھونڈو کہ مشکلات پیدا کیوں ہوئی ہیں، کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ بچہ رو رہا تھا، ایک شخص اٹھا بزرگ، اٹھ کے اس بچے کو چپ کرانے کے لیے جائے، وہ بچہ اور روئے، وہ پھر چپ کرانے کے لیے جو پھر وہ اور روئے۔ بچے کی ماں نے کہا کہ اصل میں یہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہے، اگر آپ چھوڑ کے اس کو دور جا بیٹھے یہ خود ہی چپ ہو جائے گا۔ یہ آپ کے شکل دیکھ کے، حلیہ دیکھ کے تو شک میں پڑا ہوا ہے کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور بلا ہے، یہ آپ کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ اور جس سے بچہ ڈر کے رو رہا ہو، اگر وہی چپ کرانے جائے تو کیا بچہ چپ ہوتا ہے؟ وہ تو اور چیختا ہے۔ ہماری مشکلات میں سے مشکل یہ ہے کہ جن کی وجہ سے مشکلات ہیں، جو مشکلات کے بانی ہیں، وہ مشکلات حل کرنے کے لیے ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں۔ وہ مشکلات کے حل کا ٹھیکہ لیے کہ ہم نے مشکلات حل کرنی ہے۔ بھائی مشکل حل ہو جائے گی اگر آپ مشکل حل کرنا چھوڑ دو۔ آپ پیچھے ہو جاؤ، جیسے بیمار کو ایک اناڑی آدمی آ کے علاج کرنا شروع کرے اور اس کی جان خطرے میں جائے، تو اس بیمار کو بچانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہٹاؤ اس کی بالین سے، کہ آپ پیچھے ہو جاؤ۔ چونکہ اگر آپ نے جاری رکھا علاج تو دوسرا نمبر اسرائیل کا ہے آپ کے بعد۔ مشکل کا سبب، کمزوری کی وجہ یہ ہے قوموں کے پاس طاقت، قوموں کے پاس قوت ان کے نظریے سے آتی ہے، ان کے عقیدے سے آتی ہے، ان کے ایمان سے آتی ہے۔ ایمان قوموں کی قوت کا منبع آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، ان کا اعتقاد ہے، وہ نظام ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قوموں کی طاقت کا منبع ہوتا ہے۔ علامہ اقبال یہی بار بار اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے ہیں، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یعنی مومن کی طاقت کا راز تلوار میں نہیں، مومن کی طاقت کا راز اس کے ایمان کے اندر ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ امیر المومنین کی ساری طاقت کا راز ذوالفقار میں تھا، شمشیر میں تھا، اس فولادی شمشیر میں تھا۔ اگر یہ شمشیر نہ ہوتی تو شاید ایسی جنگیں نہ ہوتی۔ لیکن علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ عزیز من، علی کی طاقت کا راز ذوالفقار میں نہیں تھا، بلکہ ذوالفقار بھی جس طاقت سے چلتی تھی اس طاقت کا راز علی کے ایمان میں تھا۔ اس قوت سے امیر المومنین نے طاقت دکھائی کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ دنیا میں جو کی روٹی پر ہے علی کی طاقت کا دار و مدار۔ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ طاقت کا راز انسان کے ایمان میں ہے، طاقت وہاں ہے۔ یہی قوم شیعہ تھی امام خمینی سے پہلے، تشیع تھا لیکن رسوماتی تشیع تھا۔ شیعہ تھے لیکن طاقت نہیں تھی۔ طاقت امریکہ کی تھی، اسرائیل کی تھی، طاقت یورپ کی تھی۔ یہ شیعہ قوم مغلوب تھی۔ 60,000 امریکی ایران کا نظام چلاتے تھے، جس طرح عرب سٹیٹ ابھی تمام امریکن سے چلتی ہیں، دبئی میں، ابوظہبی میں، سعودی عرب میں، ان کی ہر جگہ پر ایک امریکی اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ لیبر بیلچے لے کے پاکستانی لگے ہوئے ہیں اور اوپر کرسیوں پر امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بیچ میں عیاشی کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانی واپس آ جائیں، امریکن واپس چلے جائیں، یہ نہ مینجمنٹ جانتے ہیں اور نہ گراؤنڈ ورک جانتے ہیں، کام جانتے ہیں۔ ان کی صفائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیبر یہاں سے ہے اور ٹیکنالوجی اور ٹیکنوکریٹس وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ ایران میں 60,000 امریکی ایڈوائزر موجود تھے جو ایران کا نظام چلا رہے تھے، ایران کی مملکت چلا رہے تھے، ایران کی انڈسٹری چلا رہے تھے، ایران کا سارا نظام چلا رہے تھے۔ خوب ایک قوم کروڑوں کی تعداد میں اور اس کا ملک امریکہ چلا رہا ہو، یہ شیعہ تھے اس وقت، لیکن یہ شیعہ طاقتور نہیں تھے۔
ان شیعوں کے پاس اس وقت ٹینک تھے امریکہ کے بنے ہوئے جو ایرانی کو چلانے بھی نہیں آتے تھے. ان کے پاس جہاز تھے، پائلٹ امریکہ کا تھا. ان کے پاس بہت سسٹم تھا دفاعی، لیکن کوئی ایرانی اسے جانتا نہیں تھا. لیکن عزیز من، یہ وہی شیعہ مملکت ہے کہ جس کے اندر روح اللہ خمینی پیدا ہوئے اور ایک تبدیلی آئی، ایک چیز کو تبدیل کر دیا. وہ کانٹا جو بدلا ہوا تھا اس کانٹے کو ٹھیک کر دیا. اب یہی قوم طاقتور بن گئی ہے. یہ ہر بڑے شیطان طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں، اس کے گریبان کو پکڑتے ہیں، اس کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی طاقت ہے. آج سب روتے ہیں، چیختے ہیں کہ یہ طاقت اب دوسرے ممالک کے اندر مداخلت کر رہی ہے. یمن میں یہ چلے گئے ہیں، شام میں یہ چلے گئے ہیں، عراق میں یہ چلے گئے ہیں. یہ وہ قوم تھی جس سے اپنی مملکت سنبھالی نہیں جا رہی تھی، اور وہی قوم آج عراق بچا رہی ہے، وہی قوم آج شام بچا رہی ہے، وہی قوم آج لبنان بچا رہی ہے، وہی قوم آج یمن بچا رہی ہے. طاقت کہاں سے آ گئی؟ طاقت یہاں سے آ گئی کہ طاقت کا منبع ایمان تھا. ان کے پاس رسومات تھیں، لیکن وہ تشیع نہیں تھا جس تشیع کے اندر طاقت کا راز بھی پایا جاتا ہے. تشیع تھا، رسومات کا تشیع تھا. رسومات بجا لاتے، سال بھر بجا لاتے، اور رسومات کا ساز و سامان اتنا بناتے کہ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرتے تھے، اور لوگ رسومات لے کر اپنے اپنے ممالک میں آتے. لیکن یہی قوم ضعیف تھی، کمزور تھی. کیا فرق پڑا ایران کے اندر؟ کوئی چیز نہیں بدلی، صرف ایک کے، اور وہ احکام نہیں بدلے. احکام وہی رہے، رسومات وہی رہی. ایک چیز کی کمی تھی عزیزان، اور وہ نظام کی کمی تھی. رسومات تھیں، احکام تھے، نظام نہیں تھا. نظام شہنشاہیت کا تھا. شیعہ تھے لیکن شیعہ سیاست نہیں تھی، شیعہ نظام نہیں تھا. شیعہ رسومات تھی، شیعہ احکام تھے، شیعہ آذانیں تھی، شیعہ نمازیں تھی، شیعہ سحر تھی، شیعہ افطار تھی، شیعہ اعمال تھے، شیعہ لیلۃ القدر تھی، شیعہ مناجات تھی. سب کچھ تھی لیکن کمزور. ہر ایک چڑھ دوڑتا تھا. 60,000 امریکائی آ کر ملت کو سنبھال رہے تھے، لیکن آج یہ ملت دوسری قوموں کو سنبھال رہی ہے. کیا فرق آیا؟ فرق یہ آیا کہ پہلے احکام تھے، نظام نہیں تھا، رسومات تھی، نظام نہیں تھا. روح اللہ نے آ کر ان کو وہ دین کا چھپا ہوا گوہر دے دیا کہ تمہارے پاس نظام بھی ہونا چاہیے. احکام نظام کے بغیر طاقت نہیں ہوتے، رسومات نظام کے بغیر کوئی طاقت نہیں. نظام کے اندر ساری طاقت ہے. تحجر اس اسلام کو کہتے ہیں جس سے مکھن نکال لیا گیا ہو، طاقت کریم نکال لی گئی ہو. اسلام کی طاقت اسلام کا نظام ہے، اسلام کی کریم اسلام کا نظام ہے، اسلام کی طاقت کا سرچشمہ اسلام کا نظام ہے. اور خصوصاً تشیع کے پاس اس نظام کا نام نظام ولایت ہے. نظام ولایت میں سارا طاقت کا راز ہے. اس لیے حدیث قدسی آپ جو پڑھتے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اس حدیث قدسی نے یہ راز سے پردہ ہٹا دیا. یہ اللہ کا فرمان ہے. حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں جو معصوم سناتے ہیں لیکن ہوتا اللہ کا کلام ہے. اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے. معصوم نے اللہ سے کلام نقل کیا کہ اللہ کا فرمانا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اے لوگوں سن لو، علی کی ولایت اللہ کے دین کا قلعہ ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. یہ طاقت کا راز ہے. یہ ایک اسلام ہے. تحجر جس میں نظام نہ ہو،
یہ اسلام تحجر ہے، یہ دین تحجر ہے، یعنی تنگ دین، رسومات کا دین یا نظام کے بغیر دین۔ دوسرا ملاوٹ کا دین ہے، ملاوٹ کا دین جس میں جہاں سے بھی کوئی چیز نظر آئی اس کو آگے اسلام میں داخل کر کے اس کو بھی رائج کر دیا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو۔ یہ ملاوٹ کا دین ہے۔ ملاوٹ کا دین کہ رسومات کو بھی اسلام بنا دو، خرافات کو بھی اسلام بنا دو، کلچر کو بھی اسلام بنا لو، تہذیب کو بھی اسلام بنا دو، آبائی طور طریقوں کو بھی اسلام بنا دو، اپنے ذہن کے تخیلات کو بھی اسلام بنا دو، مارکسزم کو بھی اسلام بنا دو، سوشلزم کو بھی اسلام بنا دو، کمیونزم کو بھی اسلام بنا دو، سرمایہ داری نظام کو بھی اسلام بنا دو، اور سب سے بڑھ کر ڈیموکریسی کو بھی اسلام بنا دو، جمہوریت کو بھی اسلام بنا دو۔ یہ مخلوط ملاوٹ والا دین ہے، اس پہ اسلام کا بینر لگا دو، یہ ملاوٹ والا دین ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں یہ دونوں تباہی کے راستے ہیں، اور تمام اقوام مسلمان تاریخ بھر میں ان دو اسلام سے چلتی رہی ہیں۔ ملاوٹ والا اسلام شہنشاہیت عین اسلام ہے۔ آپ پڑھیں کتابیں، علماء کی کتابیں، علماء کے قصے، درباری علماء کے، درباری علماء جمعوں کے خطبوں میں آ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ایھا الناس السلطان ذل اللہ، اے لوگو تمہارا یہ شہنشاہ، یہ اللہ کا سایہ ہے تمہارے سروں پر۔ یہ علماء کے خطبے ہیں، یہ جمعے کے خطبے ہیں۔ ان قسم کی جملوں سے لوگوں کو شہنشاہیت کا پیروکار بنایا گیا۔ جو سلطان اور شہنشاہ کے خلاف ہوگا اللہ اس سے ناراض ہے۔ آپ کو شہنشاہ کی ذاتی زندگی سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ شہنشاہ اللہ کی طرف سے فاسق ہو یا فاجر ہو یا متقی ہو، یہ وہ دین ہے جو لوگوں کو پڑھایا گیا، جو لوگوں کو سنایا گیا۔ جس نے بھی اس سلطان کے خلاف قیام کیا وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ملاوٹ والا اسلام تھا، یہ بنو امیہ نے یہ اس اسلام کی ترویج کروائی۔ لیکن خالص اسلام، ائمہ کا اسلام، اہل البیت کا اسلام، قرآن کا اسلام، محمدی اسلام، علوی اسلام و فاطمی اسلام، اس اسلام کا نعرہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کا منادی سید الشہداء سلطان جائر کے زمانے میں پرچم قیام بلند کر کے امت کو دعوت دے رہا ہے کہ سلطان کے سامنے جھکنا عبادت نہیں معصیت ہے، اور سب سے بڑا امر بالمعروف اور سب سے بڑی عبادت اللہ کے سامنے کعبے کا طواف نہیں بلکہ سلطان جائر کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ یہ خالص دین اسلام، خالص اسلام، خالص اسلام اسے کہیں گے جس میں نہ کچھ ڈالا گیا ہے نہ اس سے کچھ نکالا گیا ہے۔ جس سے کچھ نکال لیا بھائی بیماروں کے لیے ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جس میں کچھ ڈال دیا گیا بیماروں کے لیے، فاسد لوگوں کے لیے، مفاد پرستوں کے لیے ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے قبول نہیں ہے۔ خالص اسلام، خالص اسلام جس کے اندر اس کی طاقت موجود ہو، جس کے اندر اس کے پورے اجزاء موجود ہوں، جس کے اندر اس کے تمام حصے موجود ہوں، جس کا رکن بھی موجود ہو، جس کے ارکان بھی موجود ہوں، جس کے دست و بازو بھی موجود ہوں، سب کچھ جس کے اندر وہ خالص اسلام ہے، وہ نجات دہندہ اسلام ہے۔ امام نے آ کر یہ اسلام زندہ کیا، احیاء کیا، نہ صرف باتوں سے اور درسوں سے زندہ کیا بلکہ عمل سے زندہ کیا، اور نظام اسلام کو کشف کر کے زندہ کر کے اسے نافذ کیا۔ نظام دین کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ قرآن نے بھی ذکر کی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ طاغوت ہے۔ طاغوت طغیان سے ہے، توئے طاغوت۔ میں خوف سے یہ ہجے کرتا ہوں چونکہ ایک دفعہ ایک اشرا پڑھا ہم نے اسی موضوع پر، طاغوت پر۔
ولایت خدا اور ولایت طاغوت قرآن کریم میں ہے. سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے ضمن میں آخری حصہ آیت الکرسی کا وہ یہ ہے: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. توئی کے ساتھ طاغوت. یہاں ایک ہی آیت کے اندر دونوں کا ذکر ہے، اللہ کی ولایت اور طاغوت کی ولایت، کہ مومنوں کا اللہ ولی ہے اور کافروں کا طاغوت ولی ہے. یا یوں کہیں کہ مومن وہ ہیں جو اللہ کو ولی مانتے ہیں اور کافر وہ ہیں جو طاغوت کو ولی مانتے ہیں. یہاں ولی کا معنی دوست نہیں ہے، یہاں ولی کا معنی سربراہ، حاکم اور سرپرست ہے. جو اللہ کو سرپرست مانتے ہیں، وہ اللہ کو ولی مانتے ہیں، صاحب اختیار مانتے ہیں، وہ مومن. لیکن جو طاغوت کو صاحب اختیار مانتے ہیں وہ کافر. اسی موضوع پر سالہ قبل عشرہ پڑھا، اور وہ مومن جو بالکل ممبر کے پاس روزانہ بیٹھتے تھے پورے 10 دن، 10ویں دن ہم نے موقع دیا کہ مومنین اگر سوال پوچھنا چاہیں اسی موضوع سے متعلق پوچھیں. تو پہلا سوال انہی بزرگوں نے پوچھا اور کہنے لگے کہ آپ نے 10 دن تابوت کے اوپر بہت اچھی مجلسیں پڑھی ہیں اور ہم نے بڑا استفادہ کیا. تابوت جس میں جنازہ رکھتے ہیں، میت جس میں رکھتے ہیں. ہم تابوت کہہ رہے تھے، وہ تابوت سمجھ رہا تھا اور داد بھی دے رہا تھا ساتھ ساتھ. ولایت طاغوت میں کہتا تھا، وہ ولایت تابوت سمجھتا تھا. اس خوف کی وجہ سے ابھی یہ جسارت ہو جاتی ہے کہ ہجے کرنا پڑ جاتے ہیں تلفظ کے. دین کو پہلے تلفظ سے سیکھیں، پھر اس کے معانی سیکھیں. طاغوت توئے تین، اس کا صحیح نام ہے تین. توئے ویسے رائج ہو گیا ہے اس کا نام، اصل اس کا نام ہے تین زین. تا زبان کو تالو کے ساتھ لگائیں اور پھر اس کو تلفظ کریں تو ہوتا ہے تا. طاغوت طغیان سے ہے. آپ آشنا ہیں، پاکستانی طاغوت سے بخوبی آشنا ہیں. اور وہ عنقریب اب برسات کا موسم آ رہا ہے اور بارشیں ہوتی ہیں. خدا رحم کرے انشاءاللہ، ہمیشہ خدا رحم کرے، خصوصاً پاکستانیوں پر، چونکہ زمین آسمان سے بلائیں انہی کے اوپر نازل ہوتی ہیں. دریاؤں میں پانی بڑھ جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے. جب پانی بڑھ جاتا ہے، خبروں میں کیا کہتے ہیں؟ دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے. شاباش، بس جانتے ہیں آپ طاغوت کے معنی سے آشنا ہے. دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے. طغیانی کا معنی یہ ہوتا ہے، نہ بھی سمجھائیں تو پتہ ہے، سب پاکستانیوں کو پتہ ہے چونکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے انہوں نے. طغیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دریا کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر پانی کو رہنا چاہیے. لیکن جب پانی زیادہ ہو جاتا ہے مقدار سے، مقررہ مقدار سے، تو حد سے باہر آ جاتا ہے. جب باہر آتا ہے تو پھر اتنا شریف نہیں ہے پانی کہ وہ باہر آ کر بھی بڑے جنٹل مین کی طرح سر جھکا کے اور آبادیوں کو بچا کے چلے، بلکہ جب اپنی حدوں سے باہر آتا ہے تو پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے، پھر بپھر جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے اور وہ ایک مست ہاتھی کی طرح پھر ویرانی پہ اتر آتا ہے. گھر ویران کر دیتا ہے، آبادیاں اجاڑ دیتا ہے، فصلیں تباہ کر دیتا ہے، قیمتی جانوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، زندگی تہس نہس کر کے چلا جاتا ہے. ہر سال طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے، لیکن سال ہر سال کی طغیانیوں کی خرابیاں، بربادیاں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ حکمرانوں نے و لوگوں نے قوم کو دریاؤں کی طغیانیوں کے حوالے کر دیا ہے، طغیانیوں کے سپرد کر دیا ہے. کہ طغیانی میں اگر رحم آیا، سیلاب میں رحم آیا تو بچ جاؤ گے، ورنہ خود بچو. تو یہ طغیانی ہے، حد سے باہر ہو جانا. قرآن کریم میں طاغوت اس شخص کو کہتے ہیں، اس گروہ کو کہتے ہیں، اس جماعت کو کہتے ہیں، اس سلسلے کو کہتے ہیں، اس طبقے کو کہتے ہیں، اس حکومت کو کہتے ہیں، اس ملت کو کہتے ہیں،
اس قانون کو کہتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نہ آ جائے. جو اللہ کی حدود سے باہر چلا جائے اس کو قرآن طاغوت کہتا ہے. اس میں طغیانی آ گئی. آپ کے لیے اللہ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں. گھر کے اندر میاں بیوی کے لیے حد مقرر ہے. بیوی حد خدا سے باہر آئی تو بیوی طاغوت. شوہر اگر حد خدا سے باہر آیا تو شوہر طاغوت. ماں باپ اگر حد خدا سے باہر آئیں تو ماں باپ طاغوت. اولاد اگر حد خدا سے باہر آ جائے تو اولاد طاغوت. دکاندار محلے کا اگر خدا کی مقرر کردہ حد سے باہر آیا تو یہ دکاندار طاغوت. اور اگر گاہک حد خدا کی مقرر کردہ حد سے باہر آیا تو یہ گاہک طاغوت ہے. آپ حد خدا کے اندر رہیں. پابندی ہے. تلک حدود اللہ. یہ حدود خدا ہیں. فلا تعتدوها. ان کو پھلانگو مت, ان کو عبور مت کرو, ان کو توڑو مت. اگر ان کو آپ نے پھلانگا تو طاغوت ہو جاؤ گے. طاغوت اللہ کے مقابلے میں آیا ہوا, طاغوت خدا کے مقابلے میں بنایا ہوا, طاغوت اللہ کے دین میں بنایا ہوا سلسلہ و سسٹم, اس کو قرآن طاغوت کہتا ہے. اور ساتھ فرماتا ہے کہ مومن ہونے کے لیے اللہ کو ماننا کافی نہیں, طاغوت کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. طغیان کو ترک کرنا بھی ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. اسلام کی باؤنڈری کا نام ہے لا الہ الا اللہ. یہ سرحد لا سے شروع ہوتی ہے. لا کس کو؟ فمن یکفر بالطاغوت. جو طاغوت کا انکار کرے مسلمان ہے. جو طاغوت کو رد کرے وہ مسلمان ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. اور اللہ پہ ایمان لے آئے وہ مومن ہے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس کے ہاتھ میں مضبوط سہارا آیا ہے. وہ کمزور نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں عروۃ الوثقیٰ آ جائے, مضبوط اللہ کا سہارا آ جائے. اللہ کا مضبوط سہارا ہاتھ میں لینے کے لیے طاغوت کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب تک طاغوت سے پیوستہ ہیں, جب تک طاغوت سے وابستہ ہیں, جب تک طاغوت کے پیچھے ہیں, جب تک طاغوت کے سائے میں ہیں, مضبوط سہارا تمہیں نہیں ملے گا. کون ملے گا؟ دھوکہ دینے والا. کمزور سہارا, سہارا بھی ڈوبے گا, تم بھی ڈوبو گے. سہارا لینے والا بھی ڈوبے گا. طاغوت سے دوری یہ حکم ہے تمہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کا فرمان ہے الم تر الی الذین. رسول اللہ کو فرمان ہے رسول دیکھیں ایسے لوگ. آپ اب جواب دیں, دیکھیں آپ نے ایسے لوگ یا نہیں دیکھے. الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا. میں آیت پہلے پوری پڑھ دوں پھر آپ جواب دیں کہ آپ نے دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے ایسے لوگ. اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے الم ترا, کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ؟ انہم یزعمون, ایسے لوگ جو گمان رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان ہے. وَيَتَحَاكَمُونَ إِلَى الطَّاغُوتِ. لیکن جب حاکم بنانے کا وقت آتا ہے, حاکم چننے کا وقت آتا ہے, حاکمیت و حکمیت کا وقت آتا ہے, تو طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ. جبکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے. کیا رسول ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان اپنے بارے میں یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, جو حکومت بناتے ہوئے طاغوت کو حاکم بناتے ہیں, اور حکم ان کو یہ تھا کہ طاغوت سے دور رہنا ہے. اللہ کا سوال ہے رسول اللہ سے, اب آپ جواب دیں. آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں, لیکن جب
حکومت کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. دیکھیں آپ نے, بس دیکھے ہوئے ہیں آپ نے ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ اسی مملکت میں ہوتے ہیں. رسول اللہ کو دکھایا کہ اے رسول دیکھیں ایسے عجوبے, دیکھا ہے یہ تضاد, دیکھا ہے یہ ٹکراؤ, دیکھیے ان کی کنفیوژن کی حالت کہ ایک طرف سے دعویٰ رکھتے ہیں, گمان رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, دوسری طرف سے جب ایمان کے امتحان کا وقت آتا ہے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی کی شخصیت ابھی پاکستان نہیں آئی, امام کا راستہ پاکستان نہیں آیا. اقبال کی آرزو, جس طرح اقبال کو نہیں سنا سمجھا گیا, اقبال کی آرزو کو بھی نہیں سنا سمجھا گیا. جس دن امام روح اللہ کی روح, جس دن روح اللہ کے راستے کی روح, جس دن روح اللہ کے راستے کی حقیقت پاکستان آئی, پاکستان میں بھی وہی کام ہوگا جو روح اللہ نے ایران میں کیا. وہ کیا کام تھا؟ ایک پاکستان کے معروف رائٹر ہیں, مصنف, کتابیں لکھتے ہیں, اچھی اچھی کتابیں لکھتی ہیں. ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے لوح ایام. میں پہلے نام نہیں لیتا تھا اس کتاب کا, لیکن اب لے رہا ہوں. لوح ایام کتاب کا نام ہے. پڑھی ہوگی شاید آپ میں سے کچھ نے پڑھی ہوگی, اگر فرصت ملتی ہے آپ کو. ٹی وی دیکھنے کے بجائے کتاب پڑھیں زیادہ بہتر ہے. لوح ایام یہ کتاب انقلاب اسلامی کا آنکھوں دیکھا حال ہے, اور یہ رائٹر پاکستانی ہے, مصنف. یہ سرکاری بیوروکریٹ تھے, انقلاب کے دنوں میں ایران میں تہران میں مقیم تھے. RCD معاہدے کے اندر پاکستان کے سفیر تھے. یہ ابھی معلوم نہیں موجود ہیں یا نہیں, زندہ ہے یا نہیں مجھے خبر نہیں, لیکن یہ اس وقت موجود تھے. انہوں نے انقلاب کا آنکھوں دیکھا حال لکھا ہے. کتاب کے آغاز میں یہ لکھتے ہیں کہ جب میں ایران جا رہا تھا سفارت کا عہدہ لے کر, تو میں نے ایران سے پلٹے ہوئے لوگوں سے معلومات لینا شروع کی کہ بھائیو مجھے بتاؤ, میں ایران جانا چاہ رہا ہوں, وہاں مجھے کچھ عرصہ رہنا ہے, تو کچھ بارے میں مجھے آگاہ کرو, بریف کرو, وہ کیسے لوگ ہیں, کیسی قوم ہے, کیسا کلچر ہے, کیسی تہذیب ہے. لوگوں نے بتایا, ہر ایک نے اپنے تئیں بتایا. کسی نے بتایا کباب وہاں ملتے ہیں, چپلی کباب وہاں ملتا ہے, فلاں چیز وہاں ملتی ہے. ایک ریٹائرڈ فوجی کرنل تھے جو تہران سفارت خانے میں, پاکستان کے سفارت خانے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے واپس آئے تھے, تازہ تازہ نئے نئے. مجھے پتہ چلا وہ ابھی آئے ہیں, تو میں ان کے پاس چلا گیا. ان سے جا کر پوچھا کہ صاحب آپ ابھی آئے ہیں ڈیوٹی کر کے, تو مجھے ذرا بتائیں چونکہ میں ابھی جا رہا ہوں. انہوں نے کہا, سب سے دلچسپ بات انہوں نے بتائی, اور وہ یہ کہا کہ آپ جو جا رہے ہو جس ملک کے اندر, جس قوم میں, وہ قوم تضاد کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. تضاد کا مطلب یعنی دو ایسے راستوں پر چل رہی ہے جو دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں, ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے, ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں. جیسے آگ اور پانی تضاد ہے ان کے اندر, یہ دو متضاد راہوں پر چل رہے ہیں. کہا یہ بڑی انوکھی بات تھی, یہ کسی نے نہیں بتائی تھی. میں نے پوچھا بھائی بتاؤ ذرا وضاحت کرو کس تضاد پر چل رہے ہیں. کہنے لگا کہ جب آپ وہاں جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ ان کی زبان پر, چونکہ شیعہ ہیں سارے, ان کی زبان پر حسین ابن علی کا نام ہے. پانی پیتے ہیں درود حسین پہ پڑھتے ہیں, اٹھتے ہیں نام حسین کا لیتے ہیں, بیٹھتے ہیں نام حسین کا لیتے ہیں, صبح و شام کام میں, کاروبار میں, ہر چیز میں نام حسین ان کی زبانوں سے دور نہیں ہوتا. ایک یہ حالت ہے ان کی. دوسری یہ حالت ہے کہ 2500 سال سے شہنشاہیت کے تحت سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں. شہنشاہیت یعنی یزیدیت, یزیدیت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں, اور لبوں پر نام حسین ہے, سروں پہ سایہ یزید ہے. کہا یہ اس تضاد میں یہ قوم زندگی بسر کر رہی ہے. یہ پاکستانی مصنف نے لکھا ہے کہ میں گیا یہ نقطہ ذہن میں رکھ کر, اور جاتے ہی میں نے دیکھا کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے. ان کی لبوں پر حسین کا نام اور ان کے سروں پر یزید کا سایہ موجود ہے. کہا لیکن میری وہیں قیام کے دوران
مجھے یہ سعادت ملی، توفیق ملی، میں نے دیکھا اسی قوم کا ایک رہبر اٹھا اور اس نے قوم کو متوجہ کیا، اے قوم، یا لبوں سے نام حسین ہٹا دو یا سروں سے سایہ یزید ہٹا دو، سروں سے سایہ طاغوت ہٹا دو۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ اور قوم نے اپنے رہبر کی بات سن لی اور سمجھ گئے، قرآن کی بات سمجھ گئے، اللہ کی بات سمجھ گئے۔ کیا رسول کیا دیکھیں ایسے لوگ جو گمان کرتے ہیں مومن ہونے کا، لیکن جب حاکمیت کا وقت آتا ہے طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ کیا دیکھیں ایسے لوگ، جبکہ ان کو کہا گیا تھا تم نے طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ عزیز من، امام خمینی نے آ کر فقط لوگوں کو چٹکلے سنا کر ان سے فیسیں نہیں لی، ان سے اپنا مفاد نہیں لیا، ان سے خمس و زکوٰۃ جمع نہیں کیا، انہیں فقط اپنا پیروکار و مرید نہیں بنایا، بلکہ انہیں اس تضاد سے نکالا جو انہیں ہلاکت کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ امام نے انہیں کہا دو میں سے ایک راستہ، یا لبوں سے حسین کا نام ہٹا دو یا سروں سے سایہ یزید۔ قوم سمجھ گئی کہ نام حسین تو چھوڑنے والا نہیں ہے، نام حسین تو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن سایہ یزید ہٹا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت امام خمینی نے پاکستان کے نام، ملت پاکستان کے نام اپنے پیغام میں بیان فرمائی۔ شہید حسینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے شہادت کی مناسبت سے ملت پاکستان کو پیغام دیا۔ پڑھیں اس پیغام کو، پڑھیں اس پیغام کے اندر مختصر سا پیغام ہے لیکن بڑا جامع۔ اس پیغام میں امام نے فرمایا اگر علماء دین، اگر دینی مدرسے، اگر مبلغین دین، اگر علماء اسلام اپنی قوموں کو یہ راز بتا دیتے کہ اے لوگوں، ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، اگر یہ حقیقت علماء بتا دیتے تو یہ شہید آج شہید نہیں بلکہ زندہ ہوتا۔ یہ امام خمینی کا جملہ ہے۔ زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے افکار خمینی، زندہ ہے دیوبند کی شکل میں، زندہ ہے آزاد کی شکل میں، زندہ ہے سید کی شکل میں، زندہ ہے سید سلامتی استاد محترم بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ دونوں راستے ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ علماء کا فریضہ، امام خمینی خصوصاً خمینی کا نام لینے والے اس ملک کے اندر اور نام خمینی سے استفادہ کرنے والے، نام خمینی سے اپنے لیے وسائل جمع کرنے والے، ان کا فریضہ یہ ہے، مدارس کا فریضہ، علماء کا فریضہ، اہل منبر کا فریضہ۔ امام خمینی نے وہ راز بتا دیا جس راز سے ضعیف قوی ہو جاتا ہے، جس راز سے مظلوم مضبوط ہو جاتا ہے، جس راز سے کوئی ستمگر مظلوم کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کون سا راز ہے کہ تضاد کو چھوڑو، تضاد کے راستے کو ترک کرو، ایک راہ پر آ جاؤ، یا طاغوت کے سائے میں رہو یا پھر دین کا راستہ چھوڑ دو۔ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ عزیزان، یہ راز امام نے پاکستانیوں کو لکھ کے خط میں بھیجا آپ کے نام، اور تعجب یہ ہے مجھے، جتنا میں نے ایک طالب علمانہ ناقص مطالعہ کیا امام کے افکار کا، مجھے یہ لب و لہجہ امام کا کسی اور جگہ نظر نہیں آیا، فقط ملت پاکستان کے نام نظر آیا، فقط ملت پاکستان کے نام، کہ یہ راز علماء اگر بیان کر دیتے، علمی مدارس بیان کر دیتے، حوزہ علمیہ بیان کر دیتے، اہل منبر مبلغ بیان کر دیتے، ایک دین کے اندر دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ متضاد راہوں کو دین بنا کر ہمیں پیش کیا گیا، دین بنا کر پیش کیا، یہ تمہارا دین ہے، ہم دین سمجھ کر لگ جاتے ہیں متضاد راہوں کو۔ تضاد دین میں درست نہیں۔ امام نے کس طرح کمزور ملت ایران کو
مضبوط ملت ایران بنایا، صرف ایک تبدیلی لائے، شہنشاہیت کو نابود کیا، سرنگون کیا، ولایت کا پرچم سر بلند کیا۔ اتنے سے کام سے کمزور مضبوط ہو گیا، کمزور مضبوط ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں جا کر اس وقت امریکہ تمام دنیا کو، البتہ وہ دھوکے سے ڈراتا ہے، ہراساں کرتا ہے کہ سب سے خطرناک طاقت ایران ہے۔ اس میں شک نہیں ایران مضبوط ہے، لیکن یوں نہیں کہ دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے خطرناک ہے، تشیع تسنن کے لیے خطرناک ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ پراپوگنڈا ہے۔ چونکہ ولایت کا سایہ صرف شیعہ کے لیے نہیں ہے بلکہ سنی کے لیے بھی ہے، سنی کے لیے بھی۔ چونکہ جب علی حاکم بنے اور حکومت کی تو یوں نہیں کہ فقط شیعوں کو اپنا سمجھا، چونکہ جب امیر المومنین کی حکومت میں شیعہ نہ ہونے کے برابر تھے، فقط کوفہ میں شیعہ تھے جن سے امیر المومنین سرے سے راضی نہیں تھے، نہ اولاد علی ان سے راضی تھے، باقی ساری مملکت میں خلفاء کے پیروکار تھے۔ خلفاء کے پیروکار کو یہ اہل سنت کہا جاتا ہے۔ علی نے کس پر حکومت کی؟ شیعوں پر کی یا اہل سنت پر کی؟ اہل سنت پر کی۔ اپنا سایہ ولایت سب کے لیے علی نے پھیلایا، سب کو اپنے سایہ ولایت میں لائے۔ یہ دھوکہ ہے کہ ولایت کا سایہ صرف شیعہ کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ طاقت کا راز آپ کے پاس عزیز من، جب تک ہم طاغوت سے بھیک مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم پہ رحم کھاؤ، جب تک ہم آ کر اپنی مظلوموں والی حالت بنا کر اور ترحم آمیز حالت بنا کر ظالموں کے آنسو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا را کہتے ہیں، اللہ کی خاطر ہمیں کچھ نہ کہو، خدا را ہمیں کچھ نہ کہو، عزیز من یہ ظالم وہ نہیں ہے جو آپ کو مظلوم دیکھ کر، لاشیں دیکھ کر ان پہ رحم آئے گا۔ یہ آگے بڑھ رہے ہیں، یہ خطرناک حد تک جا رہے ہیں۔ گولیاں مارنے سے شروع کیا، دھماکوں پر آئے، خودکش حملے شروع کیے، گلے کاٹنا شروع کیے۔ اب جس مرحلے میں آئے ہیں داعشی مرحلہ، وہ مرحلہ زندہ جلانے کا ہے، بستیوں کی بستیاں جلا دو۔ خوب آپ دیکھا ہمارے رونے سے ذرا برابر ان کے اندر رحم پیدا نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ بے رحم ہو گئے۔ جب بے رحم مقابلے میں آ جائے تو وہاں پر مظلومیت کا آنسو نہیں بلکہ ولایت کا پرچم اس کو روکتا ہے، ولایت کا پرچم اس کو روکتا ہے، نظام ولایت اس کو روکتا ہے۔ پھر اسے سمجھ میں آتی ہے، کتنی کر و فر سے لشکر بناتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، عراق پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ عراق جب تک جمہوریت کو اور امام جمہوریت سے مدد مانگتا ہے، عراق نے امام جمہوریت سے مدد مانگی، اے امریکہ عراق کو تکفیری لشکر سے بچا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے سارے شہر عراق کے قبضے میں آتے گئے، بلکہ وہ شہر جو چھڑا لیے گئے تھے وہ بھی قبضے میں آ گئے۔ لیکن پھر آخر یہ عراقی وزیر اعظم مجبور ہو کر جمہوریت کے امام سے منہ موڑ کر، البتہ اتنا منہ بھی نہیں موڑا چونکہ ابھی کچھ منہ ادھر ہے، لیکن ضرورت پڑی، مجبور ہو کر ولایت کے امام کو پکارا، ولی امر کو پکارا کہ اب آپ ہمیں بچائیں۔ اور پھر ولی امر نے جو راستہ بتایا، جو طریقہ بتایا، اب لشکر تکفیری پناہ ڈھونڈ رہا۔ ولایت کے اندر اتنی طاقت ہے، ولایت اتنا مضبوط نظام ہے۔ یہ امام کا راہ، امام کا راستہ، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان آزادی مانگے۔ ماہ رمضان آزادی کا مہینہ ہے، اپنے اندر موجود طغیان سے لڑنے کا مہینہ ہے۔ انسان کے اندر بھی طغیان ہے، اپنے اندر خواہشات کا طغیان، شہوتوں کا طغیان، غضب کا طغیان، انانیت کا طغیان، انا پرستی کا طغیان، شخصیت پرستی کا طغیان۔ اس طغیان کو مٹانے کے لیے خدا نے یہ مہلت ہمیں دی ہے، ماہ رمضان۔ طغیان کے خلاف قیام کرو۔ اور عزیز من، جو اپنے اندر طغیان پہ قابو پا لیتا ہے وہ باہر نظام طاغوت کو آسانی سے سرنگون کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان
اس لیے امام نے فرمایا یہ آزادی قدس کا مہینہ ہے. آخری ہفتہ و آخری جمعہ رمضان کا امام نے آزادی قدس کے لیے قرار دیا ہے. کیوں رمضان میں؟ کیوں روزے کی حالت میں؟ اسی راز کے تحت کہ قدس کو اور اسلام کو اور دین کو اور نظام کو وہ آزاد نہیں کرا سکتے. جو خواہشات کے اسیر ہیں وہی آزاد کرا سکتے ہیں. جنہوں نے اندر کے طاغوت کو شکست دے دی رمضان میں، اب باہر کے طاغوت کو للکارنے آ گئے. ماہ رمضان طاغوت سے نجات کا مہینہ ہے. اس کو رسومات میں صرف نہ کر دو، اس کو فقط ثواب کے لیے صرف نہ کر دو، اس کو فقط معمولات اور روٹین میں ضائع مت کرو. عزیزان من، لمحہ لمحہ آپ کی نجات کے لیے ہے، ایک ایک لحظہ آپ کی نجات کے لیے ہے. امام خمینی نے نہ کمیونزم کی اوٹ پٹانگ تھیوریاں پڑھی، نہ سوشلزم کی تھیوریاں پڑھی، نہ فلاں فیلسوف پڑھا، نہ فلاں سکالر پڑھا جس طرح بعض نام نہاد آ کر اپنی ملت کو کنفیوز کرنے کے لیے کبھی مشرق کے فلسفیوں کا حوالہ دیتے ہیں، کبھی مغرب کے فلسفیوں کا. امام نے فرمایا کہ میں نے ملت کی نجات کا راستہ قرآن سے لیا ہے، کربلا سے حسین سے لیا ہے، رمضان و لیلۃ القدر سے لیا ہے، اور یہ راستہ ہمیں بتایا ہے. آزما کے دیکھو، تجربہ کر کے دیکھو. چونکہ آپ کے اندر زرخیزی زیادہ ہے، یقین جان لیں آپ کے اندر ایرانی ملت سے زیادہ زرخیزی ہے. قوم کے لحاظ سے آپ پہ زیادہ زرخیزی ہے، لیکن نم کے لحاظ سے وہاں نم زیادہ ہے، وہاں شعور زیادہ ہے، وہاں بیداری زیادہ ہے، وہاں آگہی زیادہ ہے، وہاں تبلیغ زیادہ ہے، وہاں علماء اپنے فریضے پہ عمل کرتے ہیں. وہ ملت کو حقیقت بتاتے ہیں، وہ ملت کو اصلی راستہ بتاتے ہیں. نم ان میں زیادہ ہے، زرخیزی آپ میں زیادہ ہے. اور علامہ فرماتے ہیں کہ جس دن اس زرخیز مٹی میں نم آ گئی، یہاں سے جو انقلاب پھوٹے گا، یہاں سے جو تبدیلی آئے گی، انشاءاللہ عنقریب وہ تبدیلی باعث بنے گی اس وعدہ کا جس کا خدا نے وعدہ دیا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ ذات، وہ خدا جس نے اپنے رسول کو دین دے کے بھیجا، ہدایت دے کے بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ تمام ادیان پر اس دین کا غلبہ ہو جائے. لیظہرہ، تاکہ تمام دین کا اظہار تمام ادیان پر ہو جائے. ظہور اسی غلبے کا نام ہے. عزیزان، جب زرخیز قوم اٹھ کے قیام کرے گی تو خداوند تبارک و تعالیٰ وہ وعدہ پورا کر دے گا. غلبہ دین کا وعدہ، ظہور امامت کا وعدہ، ظہور ولایت کا وعدہ، اور تمام سرزمین سے طاغوت کی نابودی کا وعدہ خداوند تبارک و تعالیٰ پورا کر دے گا. اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھو، اپنے آپ کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو بے اثر نہ سمجھو. فرد آپ میں سے بہت کچھ کر سکتا ہے، آگاہی پھیلا سکتا ہے، شعور پھیلا سکتا ہے، اس راز کو کھول سکتا ہے اور اس راز کو اپنی قوم کو سنا سکتا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے خدا اپنا وعدہ پورا کر دے گا. پاکستان کو آج اس راہ کی ضرورت ہے. ہم امام خمینی کی برسی یا امام خمینی کا نام اس لیے نہیں، نہ شخصیت پرستی کے طور پر. علامہ اقبال کا نام شخصیت پرستی کے طور پر نہیں لیتے. ممکن ہے بعض یہ سمجھتے ہو امام خمینی کا نام لیتے انہیں پیسے ملتے ہیں. وہ علامہ اقبال کا نام لینے سے تو یقیناً کوئی پیسے نہیں ملتے. یہ تو طے ہے کہ آپ اقبال کا نام لے کے بھی دیکھیں آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. بلکہ اس دور میں خمینی کا نام لینے سے پیسے نہیں ملتے بلکہ کچھ اور ملتا ہے. ملامتیں ملتی ہیں، مشکلات ملتی ہیں، خطرات ملتے ہیں. لیکن کیا حرج ہے اگر قوم نجات پا جائے، اگر ملت کے جوانوں کو راستہ مل جائے اور ایک ادنا حقیر مبلغ مشکلات میں پڑ جائے، کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ اسلام اتنی عظیم چیز ہے. امام خمینی فرماتے ہیں اگر حسین ابن علی
اپنے خاندان پاک سمیت اسلام پر قربان ہو سکتے ہیں تو اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ کائنات میں ہے ہی نہیں. پھر سب کچھ اسلام پر قربان ہو سکتا ہے، پھر سب کچھ قربان ہو سکتا ہے. اور یہ تو سعادت ہے انسان کے لیے کہ اسلام پر قربان ہو کر کاروان حسین میں شامل ہو جائے. حسین علیہ السلام نے حل میں ناصر اس لیے طلب کیا تھا کہ امام نے اپنا کاروان سمیٹا نہیں، صرف بنایا ہے اور پھر کھلا رکھا ہے کہ ممکن ہے بعد والی نسلوں میں سے بھی کسی کا جی چاہے. امام نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے طاغوت کے خلاف قیام کیا، طاغوت کی مخالفت کی، طاغوت کو رد کیا. لوگوں نے مشورے دیے، لوگوں نے تجاویز دی، لوگوں نے متبادل راستے بتائے، قریبیوں نے، دوسروں نے، سب نے متبادل راستے بتائے. امام نے سب کے بارے میں فرمایا اف لہذا الکلام، تف ہو تمہاری سوچوں پر، تف ہو تمہاری باتوں پر، تف ہو تمہاری راہوں پر جو مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں طاغوت کے مقابلے میں چپ ہو جاؤں، میں طاغوت سے سمجھوتا کر لوں، میں طاغوت کے سامنے تسلیم ہو جاؤں، میں طاغوت کی بیعت کر لوں، میں طاغوت کو مان لوں. تف ہو تمہاری ان باتوں پر. یہ رائے حسین بن علی ہے جو امام خمینی نے پوری دنیا کو بتایا، لیکن بعض قومیں اس راہ کی مستحق ہیں. ایک آیات ہیں کچھ قرآن کریم میں سورہ حدید کی آخری آیات، ان کے بارے میں روایت موجود ہے کہ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان میں آنے والی قوم کے لیے نازل کی ہے. امام پنجم کی روایت ہے کہ یہ آیات کریمہ سورہ حدید کی یہ اللہ نے آخر الزمان میں آنے والے لوگوں کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں. یعنی ان آیات پر مکمل طور پر عمل اور ان کی حقیقت کو وہی لوگ سمجھیں گے جو آخر الزمان میں آئیں گے، آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے. عزیزان من، کچھ اور بھی ایسے راز ہیں جو آخر الزمان کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں. آخر الزمان یعنی وہ قوم جس کے قیام کے بعد اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے گا، ظہور امام ہوگا. آپ بن سکتے ہو وہ آخر الزمان کی قوم جس کے لیے خدا نے ایسے بند راز ابھی تک بند رکھے ہوئے ہیں. وہ راز کھول کے ان رازوں پر عمل کر کے، ان رازوں کو عملی کر کے آپ غلبہ دین کا میدان ہموار کر سو. آپ پھر کمزور نہیں رہو گے. جب دین غالب آتا ہے، جب ایمان غالب آتا ہے، جب مکتب غالب آتا ہے، جب آئیڈیالوجی غالب آ جاتی ہے، پھر دشمن کمزور ہو جاتا ہے، مومن قوی ہو جاتا ہے. آج سب کچھ ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے 5 کروڑ اور کمزور. کربلا موجود ہے اور کمزور، امامت و ولایت موجود ہے اور کمزور، انقلاب اسلامی موجود ہے اور کمزور، امام خمینی کا راستہ موجود ہے اور کمزور، نظام ولایت موجود ہے لیکن ہم یہاں کمزور. وجہ یہ ہے کہ اس تمسک کی کمی ہے. خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ملت کو، ملت پاکستان و تمام امت اسلامیہ کو ہر قسم کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ممالک اسلامی میں ملت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرمائے. خداوند تعالیٰ ان فتنوں کو فتنہ گروں سمیت نیست و نابود فرمائے. دعا ہے بارگاہ خدا میں، پروردگارہ فتنہ تکفیریت کو اس کے بانیوں سمیت نیست و نابود فرما. مظلومین جہان کی مدد فرما، مظلومین یمن کی مدد فرما، مظلومین بحرین کی مدد فرما، مظلومین شام و لبنان کی مدد فرما، مظلومین عراق کی مدد فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مجاہدین اسلام کو کفر و فتنہ گروں پر کامیابی عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو طول عمر عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما.
اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد اور نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں، بانیوں، سرپرستوں کو رسوا فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، تمام دنیا میں بالخصوص ممالک اسلامی میں و بالاخص مملکت پاکستان میں نظام ولایت و امامت کی برقراری کی توفیق عطا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، ملت پاکستان کے اندر اتحاد و الفت قائم فرما، ملت تشیع کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد ان جوانوں میں، ان مومنین کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، پروردگارہ اپنے ولی حق کے سربازوں میں، ان کے جان نثاروں میں ہونے کی توفیق عطا فرما، آپ تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس کے مرحومین کے لیے، دیگر مومنین و مومنات، بالخصوص شہداء کے لیے، شہداء اسلام کے لیے، و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ۔